الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ آمنت بِاللَّهِ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، نعت پاک بھی سن رہے تھے، منقبتیں بھی سن رہے تھے، کیونکہ ہم آج سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس مبارکہ کی یہ محفل سجائے ہے۔ انشاءاللہ آنے والے اتوار کو اللہ زندگی باقی رکھا تو ہم جشن ولادت مولائے کائنات بھی منائیں گے انشاءاللہ۔ تو آنے والے اتوار کے بھی محفل مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ کو لے کر ہوگی۔ لیکن جب سے آپ لوگ منقبت کے اشعار سن رہے تھے، میں نے چاہا میں بھی ایک ولی کامل کا لکھا ہوا کلام حضور محدث اعظم سید محمد اشرف کچوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا منقبت جو غریب نواز کی شان میں ہے، وہ 3 اشعار آپ سب میں پڑھیں گے انشاءاللہ، تصور کرتے ہوئے تاکہ اللہ پاک ہمیں اجمیر شریف کے یعنی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں ہماری سب کی اور ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمائے۔ غریب آئے ہے در پر تیرے غریب نواز۔ میں نے سبحان اللہ بولیے محبت سے۔ غریب آئے ہے در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہے در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ محبت سے کرو غریب نوازی میرے غریب، غریب آئے ہے در سراج بولے کہاں پر ہے سراج کو جاؤ جلدی۔ تیرے غریب آئے تیرے غریب نہ، تمہارے در کی کرامات یہ بارہا دیکھی۔ یقیناً بات ہے، کیا خوب فرما محدث اعظم حضور سید محمد اشرفی کچوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں، تمہارے در کی کرامات یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز۔ آگے فرماتے ہیں کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، اسی شرح کرتے بٹھوں، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، کہ میں غریب بڑا تم
بڑے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے، نہ مجھ سا کوئی گدا ہے، نہ تم سا کوئی کریم، نہ مجھ سا کوئی گدا ہے، نہ تم سا کوئی کریم، نہ در سے اٹھوں گا بے کچھ لیے غریب نواز، نہ در سے اٹھوں گا بے کچھ لیے غریب نواز، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، اپنے جد کا وہ صدقہ مانگ رہے ہیں اشرف سمنانی کا غریب نواز سے، اور ہم حسن بن احمد شہید کا صدقہ مانگیں گے انشاءاللہ۔ حضور حسن کبریا کے نام کا صدقہ، حضور برہان بیا کے نام کا صدقہ، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، ہماری جھولی کو بھر دیجیے غریب نواز، سب کی جھولی کو بھر دیجیے غریب نواز، زمانے بھر سے مجھے کر دیا غنی سید، زمانے بھر سے مجھے کر دیا غنی سید، میں صدق جاؤں تیرے جو کہ غریب نواز، میں صدق جاؤں تیرے جوگ کہ غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے، درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکاری خواجگان ہند الولی عطائے رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لگاتار اس مسجد میں ہم نے 2 جمعہ ذکر کیا ہے، اور انٹرنیٹ پر جیلانی پاشا آئی ڈی اگر آپ ماریں گے تو انشاءاللہ وہ سارا بیان مل بھی جائے گا، اور اس پر ہم نے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو بہت ڈیٹیل سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج انشاءاللہ بالکل میرے طرف توجہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ آج انشاءاللہ تعالیٰ آج میں زیادہ تمہیدی بات نہیں کر ڈائریکٹ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کی کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آئیے سب سے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ابھی خطبے میں، یہ سورہ قصص کی ہے۔ سورہ قصص 11ویں پارے میں، سورہ قصص جو ہے یہ پارہ نمبر آپ کو بھی تاکہ علم ہو جائے، پارہ نمبر ہے 20ویں پارے میں یہ سورہ ہے، سورہ قصص، اور آیت ہے 27۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ذرا آیت پر غور کرے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَخْتَارُ، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہارا رب جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے نا، لیکن آگے اللہ کیا فرما رہا ہے، تمہارا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اسے پسند کر لیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، ما یشاء یختار، اور پیدا کرنے کے بعد اسے پسند کر لیتا ہے۔ یا یہ اگر آپ آیت مبارکہ پر غور کریں تو یہ اولیاء اللہ بزرگار دین وہ ہوتے ہیں جن ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ،
ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ پاک جسے پسند فرما لے، پیدا تو وہی کرتا لیکن اللہ جسے پسند فرما لے پھر ان کے روزوں کو ان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی چمکاتے رہتا ہے، اور انشاءاللہ یہ روزے جو ہے قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ اب یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ذہن میں رکھے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے پسند کر لیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیے۔ اللہ تعالیٰ جسے پسند فرماتا ہے، جیسا کہ اس کے محبوب بندے ہیں، سورہ مائدہ میں اللہ پاک ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے یحبنا یحبکم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولیاء اللہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ کے نیک محبوب بندوں کا ذکر کرنا یہ بھی جو ہے اللہ کو بڑا پسند ہے، کیونکہ اللہ ان کو پسند فرمایا ہے۔ اب اکثر آیت مبارکہ ہم یہ سورہ یونس کی سنتے رہتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے خبردار ہو جاؤ، بے شک، کیونکہ یہ آیت کی میں نے کئی بار تشریح کی ہے، لیکن میں آپ کو پہلے قرآن سے اولیاء اللہ کی عظمت بتانا چاہتا ہوں کہ خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے محبوب بندے نہ ان کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ پھر ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان یہ نہیں کہ ہوا میں اڑنا ہے، ولی وہ جو ہوا میں اڑ کر بتائے، ولی وہ جو تمہیں پانی پر چل کر بتائے۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں۔ اللہ کے ولی وہ ہے جو ضرورت سے زیادہ پیچھے سے لمبے بال رکھ لے، اگر پیچھے سے کوئی دیکھے تو پتہ ہی نہیں چلے کہ سلمہ ہے یا سلیم ہے۔ تو ولی کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وہ بھی میں تمہیں آسان کر کر بتا، تو اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا، پہلی کوالٹی وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا، پہلی نشانی ولیوں میں وہ ایمان والے۔ معلوم کیا ہوا؟ بدعقیدوں میں کوئی ولی نہیں ہوتا۔ کافر اور مشرک کی بات تو ہم کر نہیں رہے ہیں، میں مسلمانوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ایمان والوں کی ہم بات کر رہے ہیں۔ بدعقیدوں کفاروں میں ولی اس لیے نہیں ہوتے کہ ولی ہونے کے لیے پہلی نشانی ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ہاں یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے، ایمان ہے کیا؟ اب ایمان پر کئی بار ہمارے یہاں پر لیکچر ہوا ہے، لیکن پھر آسان کر کر بتا دوں، ایمان کہتے ہیں یقین کو۔ جتنا ایمان کہتے ہیں کس کو؟ شامل کرو، کس کو؟ یقین کو۔ اب یقین کس کو کہتے ہیں؟ جب ایمان کا نام یقین ہے تو یقین کہتے کس کو ہے؟ ذرا غور کر ایک بات۔ یقین کہتے ہیں، دیکھیں یقین اس چیز کو کہتے ہیں جس کے بارے میں آپ، جس چیز پر آپ یقین کرتے ہیں اس کے بارے میں دو رائے اور ہو سکے، کہ وہ جس پر آپ نے یقین کر لیا اب اس پر بدگمان نہ ہو اور اس کے متعلق شک میں نہ پڑے۔ جس چیز کے بارے میں آپ بدگمان نہیں ہو سکتے اور جس چیز کے بارے میں آپ شک نہیں کر سکتے، ارے نہیں بھائی یقین سے تو نہیں بول سکتا لیکن گمان ہے، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ یقین سے تو بول نہیں سکتا، شک ہے، لیکن اس کا نام ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا نام یقین ہے۔ تو یقین اس کو کہا جائے گا نہ شک ہوگا نہ گمان ہوگا۔ اس کو اور آسان کر کے بتاؤ، کسی چیز کے بارے میں آپ کو یقین ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں تو وہ بولے کہ ہاں، جہاں پر 100% آئے، ارے پیچھے 0 آئے، تو جو 100% آپ کہیں گے شو ہے 100%، اس کو کہتے ہیں یقین۔ جیسا کہ یس اور نو، تو جو یس ہے وہ یقین ہے، یعنی بالکل 100%۔ اب یقین کا نام، جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ ہے، ایک ہے، اس کا آپ کو یقین ہے یا گمان ہے یا شک ہے؟ سب مل کر بولے یقین ہے نا، کوئی شک گمان نہیں۔ دو نہیں، اگر کوئی یعنی بھائی 2 ہے 3 ہے 4 ہے ماشاء اللہ، آج کل ایسے بھی لوگ ہیں، ہزاروں میں ماننے والے بھی ہیں، تو لہٰذا ہم ایمان والے، ایمان کا معنی یقین۔ اور یقین کیا ہے؟ یقین کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ تو جب آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو صرف کلمہ پڑھنے کے بعد صرف اللہ ہی کو ایک ماننا نہیں ہے، آخرت کو بھی ماننا، آخرت پر یقین، موت پر یقین،
دوزخ پر یقین، جنت پر یقین، فرشتوں پر یقین، انبیاء پر یقین، رسولوں پر یقین، قرآن پر یقین، پہلی کتابوں کے یقین، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اس بات پر یقین، حساب اور کتاب ذرے ذرے کا ہوگا اس بات پر بھی یقین. ہاں تو یقین جو ہے اس شے کو کہتے ہیں جو نہ شک ہو، جس میں نہ بدگمانی ہو. جس چیز میں شک آ جائے وہ یقین نہیں، جس چیز کے لیے بدگمانی پیدا ہو جائے وہ یقین نہیں. تو ایمان نام ہے یقین کا، اور یقین جس میں کوئی شک اور گمان نہیں. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں. میں ولیوں کا یقین آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلے آپ غور کریں، یقین، ایمان کا نام یقین، اور یقین کا مطلب بتا. لیکن ایک اور چیز یہاں پھر آتی ہے، یقین کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے. یقین کے لیے دلیل کا بھی ہونا ضروری ہوتا ہے. کوئی بات اگر آپ بولے، میں اگر آپ کو کہوں کہ بھائی یہ سارے مجمع میں میرا یقین ہے، میرا یہ دعویٰ ہے، میں سب سے بڑا ہوشیار ہوں، دانا ہوں، عقل مند ہوں. خیر آپ میں سے کوئی ادب کے بارے میں کچھ تو نہیں بولے گا، لیکن دل سے آواز تو آئے گی مولانا اس کا ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ آپ اتنے بڑے ہوشیار دانش مند آدمی ہے تو اس کا یقین، اس کا ثبوت دیجیے. کیونکہ یقین کے پیچھے دلیل کا ہونا ضروری ہے. جو چیزیں دلیل کے ساتھ آئے اس پر یقین، جس کے پیچھے یقین ہو اور دلیل نہ ہو. جیسا کہ آپ دیکھیں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، اعلان نبوت فرمایا، سارے کفار اور مشرکین کو کہا کہ اللہ کو ایک مانو. تو کفار اور مشرکین جو ہے وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے بڑے بوڑھوں پر یقین رکھتے ہیں. ان کے پاس دلیل کیا تھی کہ ہم آبا و انجاد، ہمارے باپ داداؤں کے مذہب پہ ہے. تم ایک نئی بات بتا رہے ہو کہ ان کے پاس جو دلیل تھی کافر اور مشرکوں کے پاس ان کے باپ داداؤں کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا وہ دلیل نہیں مانی جائے گی. یقین کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. اب کافر اور مشرکین تو یہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا تو یہ مذہب پہ چلتے ہیں، آپ کی بات کیوں مانے؟ کیونکہ یقین کے لیے دلیل ضروری ہے. تو اب ہمارے پاس جس چیزوں کا ہم یقین رکھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. بولے نا سبحان. جب قرآن نے کہہ دیا قل هو اللہ احد، جب قرآن نے کہہ دیا کہ جنت ہے، حدیث نے کہہ دیا کہ جنت ہے، دوزخ ہے، حساب کتاب ہوگا، فرشتے ہیں، جنات ہے، جادو ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اس بات کی دلیل قرآن و حدیث ہمارے پاس موجود ہے. اور قرآن کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں جس میں شک آ جائے وہ یقین نہیں، جس میں بدگمانی آ جائے وہ یقین نہیں. تو لہٰذا یقین کے ایمان کا نام یقین، یقین دلیل سے مانا جاتا ہے. تو لہٰذا دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن و حدیث ہے. بولو نا سبحان اللہ. کیونکہ یقین دلیل جتنا مضبوط ہو دعویٰ بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے. بولو یار سبحان اللہ. یقین جتنا مضبوط ہو، دلیل جتنی مضبوط ہو، دعویٰ بھی اتنا بڑا مضبوط ہوتا ہے. تو لہٰذا ایمان کا نام یقین، یقین کا نام جو ہے دلیل. معلوم کیا ہوا؟ یہاں پر ایک اور بات سمجھ میں آ گئی. دلیل کے لیے علم کا ہونا ضروری ہوتا ہے. یقین اور دلیل کے لیے کیا ہونا پڑتا ہے؟ علم کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو لہٰذا جاہلوں کو اللہ ولی نہیں بناتا. ہاں الذین آمنوا کی تفسیر میں یہ ذہن میں رکھے بات آپ کو، جو لوگ ایمان لائے. تو ایمان کے لیے یقین، یقین کے لیے دلیل، دلیل کے لیے دلیل کی خالی یوں مل جائے گا. اگر کوئی وکیل صاحب آ کر کورٹ میں کہے خالی میں دلیل دے رہا ہوں اور اس کا ثبوت ہی پیش نہ کرے، اس کے لیے پڑھنا ہوتا ہے کہ ڈگریاں لینا ہوتا ہے، اس کے بعد دلیل وہ پیش کر سکتے ہیں. لہٰذا اگر دلیل ہمارا اللہ تو ہے یقین، اسی لیے ہمارا حال کیا ہو گیا ہے، ہم ایمان والے تو ہے. اب آپ کو میں بولو ٹھیک ہے، یقین کے لیے دلیل ہونا. اب یہ دو چیزیں آپ سمجھ گئے، ایمان کا مطلب یقین. اب ایمان میں سارے چیزیں آ گئے، اللہ ہے، رسول ہے، فرشتے ہیں، انبیاء ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، ان سب پر یقین کا نام ایمان. ایمان. اور اس ایمان کا نام یقین کے لیے کیا ضروری ہے؟ دلیل ضروری ہے. بات سمجھو بات کو، دلیل ضروری ہے، دلیل کے لیے علم ضروری ہے. کہ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم تو کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز تو پڑھ رہے ہیں،
اور حضرت کا بیان بھی ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں. اگر آپ سے پوچھو کہ بھائی، کیونکہ اب اس کی پہچان کیا ہے کہ آپ کے پاس دلیل ہے. اس کی پہچان کیا ہے کہ دیکھو، جب بندہ یقین کر لیا کہ آخرت ہے، جب بندہ یقین کر لیا، کیونکہ اب اس یقین کو اکملیت تک پہنچانا ہے، آپ کو کامل کرنا ہے. دلیل سے کامل نہ ہوگا. دلیل بھی آ گئی آپ کے پاس، قرآن حدیث. چلو یقین بھی ہے، دلیل بھی ہے، لیکن اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ اکمل کب ہوگا، وہ مکمل کب ہوگا، وہ کامل کب ہوگا، اس کو آپ عروج تک کب لے جائیں گے؟ جب جس بات پر آپ یقین کرتے ہیں پھر اس پر عمل بھی کرنا. عمل اس کی دلیل ہے. بولو یار سبحان اللہ. وہ صاحب آخرت تو ہے لیکن تمہارا عمل تو نہیں بتا رہا اس سے بچنے کا کوئی طریقہ آپ کے پاس ہے. یہ یقین تو آپ کو ہے آخرت میں نہیں. آج ہمارا اس کی وجہ کیا ہے ہم جانتے ہیں. آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا، یا تو قرآن حدیث کی باتیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ بولتے نہیں بہت اچھی تقریر تھی مولانا کی، بڑے بڑے مولانا کے بیان سنے بھائی، کیا ہے بہت زبردست تقریر کرتے مولانا. اچھا جناب، آپ بڑے بڑے مولانا کی تقریر آپ نے سنی؟ بولے ہاں سنی. اچھا سنا کیا؟ بولے یاد نہیں ہے. کیوں؟ اس کے لیے پیسہ نہیں تھا نا. اگر خدا کی عزت جلال کی قسم اگر میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ بھئی ہر نماز کے لیے آپ کو 1,00,000 روپے ملے گا، کیوں؟ پیسہ ہے. اس لیے آپ جو جمعہ کے لگاتار 4 جمعے کا بیان یاد رکھے گا، اس کو 4 جمعے کے بعد انہیں آ کر بیٹھ کر سارے بیان کو، مولانا آپ نے یہ جمعے یہ بولا تھا، یہ جمعے میں یہ بولا تھا، یہ جمعہ، اور اعلان کر دو 4 جمعے کا جو بیان یاد کرے گا اس کو چوتھے جمعے 5,00,000 روپے. اب پوچھو مت اس کا یقین کتنا مضبوط ہو جاتا. ہو اب تو ایک ایک حدیث یاد رکھے گا. مسکرائے لیکن بات سمجھے. راتوں میں چیٹنگ کرنا بند، فیس بک دیکھنا بند، یوٹیوب دیکھنا بند، بچیوں کے فون میں پیسے ڈال کر خود بات کرتا تھا وہ بھی بند. 4,00,000 روپے کمانا ہے، 5,00,000 روپے وہ 4 جمعے میں. مسکرانے کی بات میں سمجھ چکے بتایا. کیونکہ اگر ہمیں پیسہ بن گیا نا، کچھ سارے بیانات بھی یاد رہیں گے. اس لیے دیکھو آپ اتنی تقریریں ہوئے ہیں یہاں پر ہر چیز کے بارے میں. اپنے میں کیا بولوں، باہر والوں کو مریدوں سے پوچھو، اللہ ماشاءاللہ چند مرید چند باتیں بتا سکیں گے، لیکن بات اوپر سے جا رہی. کیونکہ آنا کہ الحمدللہ کوشش میں یہ کرتا ہوں یا ممبر سے کہ اتنے کھل کر آپ کو باتیں سمجھاؤ کہ آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے. کوشش یہی کی جاتی ہے، چاہے مولانا نوید ہو چاہے ہم، کوشش یہی ہو جاتی ہے کہ ایک ایک بات آپ کو کھول کر سمجھائے، آپ کو سمجھ میں آئے. لیکن نہیں، ہمیں تو سمجھنا ہی نہیں ہے ہم نے. کیونکہ ہم جو ہے نا، ہاں اگر اعلان ہو جائے 1,00,000 روپے کا، پھر دیکھیں ہر جمعے کا بیان پورا یاد ہوگا، رات کا سونا بند ہو جائے گا، ٹینشن ختم ہو جائے گا، پیسہ آ رہا ہے، یہ ہمارا ذہن ہو گیا. لہٰذا یقین جتنا کامل ہوگا دلیل کے ساتھ، اس سے لیے آپ کو ایک بات یاد رکھے، عمل اتنا آپ کا مضبوط ہوگا. یہ عمل آپ کا ثبوت ہے کہ آپ یقین کر رہے ہیں. عمل آپ کا ثبوت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حدیث پاک میں آیا، جب آپ کو دلیل مل گئی، سرکار نے فرمایا آخرت ہوگی، آپ یقین کر لیا، دلیل بھی آ گئی، پھر سرکار نے فرمایا کہ جس نے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا، اللہ وہاں جہاں پیشاب کے چھینٹے گرے وہاں سے کاٹ دے. بعض لوگ بولتے ہیں ہمیں تقدیر پر یقین ہے، لیکن تقدیر پر نہیں، ہم تدبیر پر یقین کرتے ہیں. فلمیں ڈراموں میں چلتا نا، یار میں نے خود تقدیر اپنی ہاتھ سے لکھی ہے. واہ واہ للو خان، تم اپنی تقدیر ہاتھ سے لکھ لیا. اب بچے کا ذہن وہ چل رہا ہے، فلموں ڈراموں والا ذہن، ہیرو کا ذہن، ڈراموں میں کیا چل رہا ہے، خود اپنے ہاتھ سے تقدیر لکھنا پڑتا ہے. جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تقدیر کتنی قسم کی ہوتی ہے، تقدیر کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے. تقدیر مبرم ایک ہوتی ہے، تقدیر معلق ایک ہوتی ہے. جو بات مبرم ہو، جو ہونا ہے ہو کر رہے گا، جس کو مبرم اٹل تقدیر کہتے ہیں. وہ جب کوئی معاملہ ہونا ہے، اٹل فیصلہ ہو جائے اللہ کی جانب سے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کو بھی دعا کرنے سے روک دیتا ہے. کوئی معاملہ اگر اٹل فیصلہ ہو جائے اللہ کی جانب، ہم نے کوشش ساری کی لیکن معاملہ ہوا نہیں، تو اٹل فیصلہ تھا اللہ کی جانب سے. تو اس کے لیے ولی تو ولی ہے، اور پیر کیا کر رہے، ولی کیا کر رہے، اتنے مرید ہمارے مصیبت رہی. ارے بھائی کچھ اٹل فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر پر ایمان لاؤ. بار بار نہیں سنا سرکار کی حدیث پاک ہے، دلیل مل گئی نا آپ کو. سرکار نے فرمایا تقدیر پر یقین رکھو، تقدیر پر یقین رکھو، تقدیر پر یقین رکھو. بار بار حضور فرما رہے ہیں، لیکن ہمیں بولا ارے پیر تو کرے نہیں. ارے بھائی کس معاملے میں نہیں کرے؟ جب اللہ تعالیٰ تقدیر اٹل کے معاملے میں نبی کو بھی دعا سے روک دیتا ہے، تمہارے ولی کیا کریں گے، پیر کیا کریں گے؟ یہ تقدیر پر ایمان لاؤ کیوں کہا سرکار نے؟ مجھے بتایا اگر
امام حسین چاہتے ایک نظر داتے سارے یزیدی مرتے نہیں مرتے. کسی کو شک ہے امام حسین کی روحانیت پر, ان کے مقام و مرتبے پر, ان کے شان و عظمت پر, لیکن آپ نے اپنے بچوں کی قربانی دی, بیٹوں کی قربانی دی. بولے نہیں حضرات ہم اتنا بڑا مقام نہیں کرتے. میں کہتا ہوں دیکھو بڑوں کے ذریعے سے ہم نے تبلیغ, اتنا بڑا امتحان تمہارے ساتھ ہونے والا بھی نہیں ہے. بولو اللہ سبحان اللہ. اتنا بڑا امتحان تمہارے ساتھ ہونے والا بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ رائے کے دانے کے برابر بھی کس پر ظلم نہیں کرتا. جو تمہاری جتنی حیثیت ہو رہا ہے امتحان, تمہیں پتا تو چلے تمہارا ایمان کتنا یقین کی منزل تک پہنچا ہے آگے. تو یقین ہوگا تو آپ دیکھیں ایک بچہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں پہنچ رہا, باہر حمام میں پیشاب کر دینا, جبکہ حدیث پاک جہاں پیشاب کے چھینٹے گریں گے یہاں تک کہ سوئمنگ پول میں چڈی میں پیشاب. سمجھا رہا ہوں, جتنا آپ کو گیا آپ کو یقین تھا اگر حدیث پر تو آپ کریں گے ایسی حرکتیں نہیں کریں گے. تو لہٰذا یقین دلیل کا ثبوت عمل ہے. اس لیے بزرگان دین کو دیکھیں صرف باتیں نہیں کرتے, عمل بھی کر کر بتاتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. آپ دیکھیں حضرت سفیان بن عیینہ, فضیل بن عیاض, عبداللہ ابن مبارک, یہ تین بزرگ آپس میں بیٹھے تھے. کون جانتے ہیں تینوں؟ فضیل بن عیاض تو غریب نواز کے دادا پیر ہوتے ہیں. کس کے دادا پیر ہوتے ہیں؟ غریب نواز کے. اور عبداللہ ابن مبارک, سفیان بن عیینہ, یہ دو ایسے محدث ہیں امام بخاری جن سے زیادہ حدیثیں لیتے یہ دو ہیں. سفیان بن عیینہ بخاری شریف اس کے اوپر ٹکی ہے. آپ دیکھیں جہاں پر بھی امام بخاری حدیثیں لائیں گے اوپر جا کے سفیان بن عیینہ کا نام لیں گے. لہذا سفیان بن عیینہ, عبداللہ بن مبارک, یہ ایسے زبردست محدث ہے. یہ تینوں ایک جگہ بیٹھے تھے. ان کو معلوم ہوا کہ عبد الرزاق نام ایک بزرگ, کافی میں بتا رہا ہوں کہ بزرگان یقین کے کس درجے پہ ہوتے. لہٰذا کوئی بیمار تکلیف میں ہے, جب ایک بزرگ کی طبیعت خراب تھی, تینوں آپس میں کہنے لگے چلو ان کی بیمار پرسی کرتے, ملاقات کرتے. وہ اللہ کے ولی, اللہ کے محبوب بندے ہیں. ملاقات کے لیے تینوں ولی گئے, خود کہہ نہیں پا رہے, تینوں ولی گئے اور فلاں بزرگ سے ملاقات تو کر لے کہ حالات کیسے ہے. یہ غریب نواز کی سیرت بیان ہو رہی ہے. غریب نواز اسی سے خوش ہوں گے, باجا بجا کر چھٹی میں ناچنا اور چند گھنٹوں کے لیے ہرے کپڑے یعنی پیلا شملہ پہن لینا, پیلا کرتا پہنا پہن لینا, اس سے غریب نواز خوش تھوڑی ہوں گے. پہلے غریب نواز نے تعلیم و تربیت دی ہے, اس پر عمل کرو. غریب نواز کی محبت سب کے لیے ہے الحمدللہ. اب غور کرے یہ تینوں بزرگ اس بزرگ کے پاس گئے تو ان کے گھر میں, ان کا گھر کیسا تھا, وہ بھی بزرگ تھے, ان کے گھر میں جو ہے نا بچھانے کے لیے چادر تھی وہ پتھر پہ لیٹے ہوئے تھے, اور پہننے کے کپڑا اتنا پھٹ گیا تھا صرف شرم کا ڈھپی ہوئی تھی, اتنا کپڑا باقی تھا, اور نہ کھانے پانی یہ ہے رکھا ہوا کچھ نہیں. اب یہ تینوں بزرگ جب گئے تو سفیان بن عیینہ اس بزرگ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم نے تو سنا کہ جو دنیا سے کٹ جاتا ہے اللہ اس کو نوازتا ہے, آپ کے پاس تو دنیا کا کوئی بھی سامان نہیں ہے, کپڑا آپ کا دیکھو نہ پہچانے کے لیے چادر ہے, آپ اتنی تکلیف میں بھی جو ہے نا آپ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں, پتھرے چبھ رہے ہیں آپ کو, نہ آپ کے در و دیوار, آپ کا گھر بوسیدہ جھوپڑی, اتنے بڑی ولی ہے دنیا سے کٹ گیا پھر بھی یہ مقام ملا کیا آپ کو؟ تو وہ بیمار میں رہنے والے بزرگ فرماتے ہیں کہ سفیان مجھے تقدیر پر یقین رکھنا ملا. دنیا سے کٹ گئے تو کیا ملا؟ فرمایا تقدیر پر یقین رکھنا ملا. جو میرا رب کی مرضی ہو جیسے چاہے رکھے وہ اس کی مرضی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں عمل کرو. عمل جو ہے نا آپ کے سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں سفیان بن عیینہ میں بتا رہا ہوں بار بار, یہ محدثین میں ایسے اونچے مقام پر ہے کہ امام بخاری بار بار ان سے حدیثیں لیتے ہیں. بخاری شریف کی اگر ساری حدیثیں دیکھیں تو سفیان بن عیینہ کا نام اونچے اوپر نظر آئے گا آپ کو, جو امام بخاری جن سے زیادہ تر حدیثیں لے کر آئے ہیں. لہٰذا حضرت شیخ سفیان فرماتے ہیں کہ آپ بیٹھے تھے, ایک بوڑھا آدمی آپ کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا مکہ میں, آپ نے فرمایا اٹھو اور اپنے دادا کا والا قصہ سناؤ. وہ بوڑھے آدمی نے کہا مجھے سہارا دو, اتنے بوڑھے تھے وہ, ان کو کھڑا کیا گیا. انہوں نے فرمایا میرے دادا نے ایک واقعہ سنا, ایک اللہ کے ولی تھے, واقعے میں بات کر کے غریب نواز کی بارگاہ میں آؤں, ایک اللہ کے ولی تھے اور وہ جنگل سے آ رہے تھے, دن میں روزہ رکھتے تھے, رات بھر عبادت کرتے تھے, اور وہ شکار کا شوق بھی رکھتے تھے. بزرگان دین شکار جائز شکار کا شوق رکھتے تھے. نہیں آئے تو منہ پہ پانی میں نہیں کیا, آنکھ مت بند کرو تمہارے اوپر ابراہیم. غور کرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی میں واقعہ بتاتا ہوں. کہ آپ ویٹ بطخ جس کو ہم بولتے ہیں نا, کونگا کیا بولتے ہیں اس کو, کونگا نا,
جو ویٹ بدل جو رہتا ہے گونگا، اس کا شکار کیا ایک بار غریب نواز نے، اور شکار کر کر پکوایا تو ایک بہت خطرناک آدمی تھا فلسفی، جو پروفیسر ضیاء الدین اس کا نام تھا. غریب وہ صرف ہر بات کو عقل سے تلنا چاہتا تھا، معجزوں کا کرامات کا انکار کرتا تھا. غریب نواز نے ایک کونگا تلنے کے بعد ایک ٹکڑا لیا، اس کو بیٹا کھا لیا. غریب نواز کی کرامت اس نے کھایا تو اس کے سارے فلسفی ختم ہوئی اور اللہ کا محبوب بندہ بن گیا. تو شکار کے لیے وہ بزرگ گئے ہوئے تھے. اب یہ سفیان بن عیینہ کے پاس وہ بوڑھا آدمی کے ساتھ شکار کر کر آ رہے تھے، راستے میں ایک سانپ ان کو نظر آیا. وہ سانپ بولنے لگا کہ مجھے بتائیے، مجھے بچا لیجیے حضرت، مجھے بچا لیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ تو کس قوم سے؟ کہا میں امت محمدیہ سے ہوں. امت محمدیہ سے ہوں. پورا سبحان اللہ تو پورے واقعہ سنے پہلے. امت محمدیہ سے ہوں تو میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے. تو آپ نے فرمایا کس سے بچاؤں تجھے؟ کہا مجھے ایک دشمن مارنے آ رہا ہے، مجھے بچا لیجیے آپ. آپ نے فرمایا وہ بزرگ نے ٹھیک ہے ایک کام کر، میں ایک جھولی کھولتا ہوں، میری جھولی میں آ جا. نہیں میں موٹا ہوں، جھولی کھولوں گا تو مجھے پکڑ لے گا، پہچان لے گا. تو آپ نے فرمایا ایک کام کر، میں کرتا اٹھاتا ہوں، میرے پیٹ پہ لپٹ جا، پیٹ پہ. فرمایا نہیں. پھر آپ نے فرمایا تو چاہتا کیا ہے؟ کام میں آپ منہ کھولے میں آپ کے پیٹ میں چلے جاتا ہوں. وہ بزرگ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اس بات کی گارنٹی کیا ہے؟ اگر میں منہ کھول گا تو پیٹ میں جائے گا، کہیں تو مجھے نقصان پہنچا مار دیا تو؟ وہ کہنے لگا کیسی بات کر رہے، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کی قسم کا اگر کہتا ہوں، فرشتوں کی قسم کا اگر کہتا ہوں. بڑا قسمیں کھانے لگا سانپ، بس مجھے بچا لیا، منہ کھولیے میں تو چلے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے، اس کی قسموں پر بھروسہ کرا. حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا مومن جلدی دھوکہ کھا جاتا ہے، اس لیے فرما سکتا ہے مومن نرم دل ہوتا ہے، جلدی دھوکہ کھا جاتا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، منہ کھولا، وہ اندر پیٹ میں چلا گیا. اب گیا وہ دشمن جو آنا، ایک شخص تلوار لیا، فرمایا کہ فلاں کو دیکھا ہے آپ میرے دشمن کو؟ کہا نہیں، کیونکہ وہ آدمی پہچانتا تھا یہ بہت بڑے بزرگ ہے. کہا نہیں دیکھا. تو ٹھیک ہے، وہ ڈھونڈتے چلے گیا. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے یہ نہیں دیکھا، کہا حالانکہ میں جانتا تھا وہ کہاں پر ہے. اس بات پر میں نے اللہ سے توبہ کر کہ میں نے یہ غلط بول دیا، لیکن اس کی جان بچانا تھا. اب جب اس نے دیکھا تو منہ سے اندر سے باہر منہ نکالا، منہ میں سے اپنا منہ نکال کے گیا وہ. آپ نے فرمایا ہاں چلا گیا باہر. نہیں ذرا اچھا دیکھو چاروں طرف. اور چاروں طرف پھر کر کہا نہیں دور دور تک نظر نہیں، باہر آ جا. بولے نہیں اب نہیں ہوگا باہر. دو چیزیں کرے کیا؟ یا تو میں کھروچ کر تمہارا کلیجہ چیر دوں گا، یا سوراخ مار کر پیٹ میں سے ایسا باہر آؤں گا کہ جسم ایک طرف روئے کر. ان دو طریقوں میں سے کون سی موت مرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ بزرگ نے فرمایا کہ تو اپنا وعدہ بھول گیا، کس کی قسم کھایا تھا تو کہنے لگا کہ آپ مجھے بھول گئے. میں تو آدم علیہ السلام کو بھی جو ہے جنت میں جا کر کس طرح سے کام کر ان کو جنت سے باہر لے کر آیا تھا. تم تو اس کے بیٹے ہو، میں تمہیں کیسے چھوڑوں گا؟ اب تم مرنا کیسا چاہتے ہو یہ آپ بتاؤ. وہ بزرگ کہنے کہ ٹھیک ہے ایک کام کر، تھوڑی دور میں وہاں پہاڑ کے نیچے میں اپنی قبر کھود لوں گا، وہاں تک کے لیے تو کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے آپ کی مرضی. وہ پہاڑ کے نیچے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، خبر کھودنے کے بعد دعا کرے اللہ یہ کیا معاملہ ہو گیا مولا. اب جب دعائیں کرنے لگے، اللہ اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. جب دعائیں کرنے لگے تو ایک نوجوان خوشبودار آدمی سامنے آ کر کہنے لگا کیا بات ہے حضرت، آپ ناراض کیوں ہے، چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ تو آپ نے سارا واقعہ سنا، ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ، آج آپ کیا کرو؟ تو انہوں نے اپنے جیبک سے، وہ نوجوان نے اپنے جیبک سے ایک ہرے کلر کا زیتون کا اس کا ٹیسٹ تھا اور ہرے کلر کا وہ پتے کی طرح تھا، اس کو چبا لیجیے. انہوں نے چبا کر کھایا تو پیٹ میں جو سانپ تھا جنات کی شکل میں، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر موشن کے ذریعے سے باہر آ گیا. بولو نا سبحان اللہ. یعنی ریزا ریزا ہو گیا، جیسا موشن آتا اس طرح سے وہ باہر آ گیا. وہ پتا کھانا تھا. تو وہ بزرگ خوش ہو کر اس نوجوان سے کہا نوجوان تیرا اللہ بھلا کرے، تو ہے کون؟ اتنے جنگل میں تیرے ذریعے سے اللہ نے میری جان کو بچا لیا ہے. تو اس نوجوان نے کہا اب ذرا غور سے سنو. اس نوجوان نے آپ نے نہیں پوچھا نا میں کون ہوں؟ بولے کیا ہے؟ فرمایا میں تو چوتھے آسمان میں تھا، اللہ نے مجھے آواز دی کہ اس بندے نے جو دعائیں کی اس کی وجہ سے عرش کانپ رہا ہے، فرشتے آؤ بکا کر رہے ہیں، تو جنت سے یہ پتہ لیا کر کھلا دے. تو میں چوتھے آسمان میں تھا، اللہ کا حکم تھا، فرشتے کے جنت سے وہ پتہ لا کر تجھے کھلا دیا. اب بھی تم نہیں پہچانے؟ کہا میں نہیں پہچانا، میں تیری نیکی ہوں. بولو نا سبحان اللہ. نیکی کرتے رہو اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرتے رہو. یقین، دلیل، اس پر عمل، یہ مضبوط ہوگا تو اس کو کامل ایمان کہا جاتا ہے. بزرگان حدیث اس پر رہتے تھے، یہ عمل کرتے تھے. لہٰذا یہ ساری باتیں سمجھانے کے بعد بات کافی دور ہو گئی. سرکار قریب نواز امام حسن اور امام حسین یعنی نجیف الطرفین ہیں، خاندانی نسب. اور میں نے بار بار آپ کو کہا ہے آ جائے غریب نواز کی بارگاہ میں بالکل فریش ہو کر. بات ختم کر رہا ہوں.
بار بار میں نے آپ کو کہا ہے کہ جس طرح باپ کی پراپرٹی اولاد کو ملتی ہے، اسی طرح ماں باپ کا مزاج اور اخلاق، خون کا اثر بھی اولاد کے اندر آتا ہے۔ اب جس کے والدین خود حسنی حسینی ہو تو وہ بیٹا شیخ معین الدین کے مقام کا مالک ہوگا۔ آپ کے جہاں پیدا ہوئے وہ علاقے کا نام سنجر تھا۔ وہ علاقہ کہاں آتا تھا؟ ایران کا علاقہ تھا۔ ابھی موجودہ اب جو ہے نا وہ علاقہ افغانستان میں آ گیا۔ وہ ایران کا ایک علاقہ سنجر تھا، وہاں آپ کے آبا و امجاد آباد تھے۔ آپ کے والد بڑے تاجر تھے، کاروبار والے تھے، پیسے مالدار تھے۔ آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جو بیٹے تھے امام حسین کی اولاد سے۔ پھر آپ کی والدہ سیدہ ام الورا بی بی نور بی بی صاحبہ، یہ بیٹی تھی امام حسن کی اولاد میں سے، لہذا والدہ کی طرف سے اب حسنی ہے، والد کی طرف سے اب حسینی ہے۔ اس طرح نجیف الطرفین سید ہے۔ خیر، آپ جب پیدا ہوئے آپ کی ماں کہتی ہے جب آپ میرے پیٹ میں تھے ہمارے کئی دشمن بن گئے تھے، لیکن آپ کا میرے پیٹ میں آنے سے کئی ہمارے دشمن دوست بن گئے۔ پھر آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ اکثر میرے پیٹ سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی، میں حیران ہوتی تو غیب سے آواز ہوتی کہ ماہ نور گھبرا نہیں، تیرے پیٹ میں ہمارا بندہ معین الدین اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ غریب نواز ہو جو ماں کے پیٹ میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اب اس پر عقلی دلیل بڑی کہہ دے سکتا، لیکن وقت نہیں ہے اس کے دینے کا۔ لہذا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں پیٹ والی جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ فرماتی ہے نور ظاہر ہوا، اور ایسا نور ظاہر ہوا گھر بھی چمکنے لگا اور محلہ بھی چمکنے لگا۔ کیوں نہ چمکتے؟ بریلی کے احمد رضا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب غور کر، میں اب زیادہ غریب نواز کی سیرت سے ہٹوں گا نہیں، واقعات کی طرف نہیں لے جاؤں گا، میں صرف غریب نواز کی ہی گھماؤں گا آپ کو۔ اب جب پیدا ہوئے نور بارسا ہوا، اور آپ بچپن ہی سے آپ کی عادت تھی کہ آپ غریبوں کا دکھ نہیں دیکھتے تھے۔ پیدائشی طور پر جب آپ کے ماں کی گود میں تھے، دودھ پی رہے تھے، پڑوسی کی عورت آئی اور آ کر کچھ بات کر رہی تھی، اس کے گود میں بچہ تھا، وہ بچہ دودھ سے بلبلا رہا تھا۔ غریب نواز کی ماں نے کہا تھا کہ آپ کا بچہ بلبلا رہا ہے، آپ اس کو دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ تو پڑوسی عورت نے کہا تھا کہ کیا کروں، کئی دن ہو گیا ہے پیٹ میں ایک اناج کا دانہ نہیں ہے، تو جب پیٹ میں اناج کا دانہ نہیں گیا، بھوکی پیاسی ہوں، تو میرے چھاتی سے دودھ بھی سوکھ گیا ہے۔ اتنا کہنا تھا خواجہ ہند الولیہ طاہر رسول غریب نواز ماں کا دودھ پی رہے تھے، چھاتی سے منہ ہٹاتے ہیں اور اشارے میں ماں کی گود میں ماں کو یہ کہتے ہیں ماں مجھے بعد میں پلانا، پہلے میرے بھائی کو پلا دے۔ روایت میں آتا ہے اس بچے کو گود میں لے کر ماں نے جب دودھ پلایا تو غریب نواز جھولے میں اتنی زور سے ہنسے کہ آپ کے ہنسنے کی آواز سارے گھر والوں نے سنی۔ تو مجھے کہنے دیجئے مسلمانوں، جب غریب نواز ماں کی گود میں تھے، جھولے میں تھے، تب جو ہے کسی غریب کا دکھ نہیں دیکھ سکتے تھے، تب جو ہے کسی کو بھوکے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی پیاسے کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی پریشان زدے کو پریشان زدہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آج غریب نواز عطائے رسول ہند الولی قبر میں لیٹے لیٹے آج اپنے آنے والے در پر غلاموں کو کیسے پریشان دے سکتے ہیں، کیسے مصیبت دے سکتے ہیں۔ اس وقت بھی غریب نواز لوگوں کی مدد فرما رہے تھے، آج خبر میں جانے کے بعد بھی اللہ کی عطا سے لوگوں کی مدد فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک مدد کرتے رہیں گے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ غریب نواز بچپن سے غریب نواز تھے۔ اب آپ جب بڑے ہوئے تو آپ نے عیدگاہ میں اپنے ایک یتیم بچے کو ساتھ لے کر نہلا کر پلا کر کپڑے پہنا کر آپ ساتھ عیدگاہ میں ساتھ لے جا رہے تھے۔ محلے والوں نے دیکھا یار یہ بچے کا بچپن ہم نے دیکھا ہے، یہ بچپن ہی سے لوگوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، یہ واقعی غریب نواز ہے۔ آپ کی عمر 18 سال تھی، والد صاحب کا انتقال ہوا، پراپرٹی میں جو ہے ایک انگور کا باغ اور پنچکی ملی، آپ روز جاتے انگور کے باغ میں، پہلے قرآن کی تلاوت کرتے، بعد میں باغ کا کام کرتے، لیکن جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تو خود بخود جو ہے نا جنات آ کر آپ کا سارے باغ کا کام کر کر چلے جاتے ہیں۔
ایک دن لوگ آپ کی ماں سے آپ نے بنا ماں جب میں قرآن پڑھتے رہتا ہوں قرآن پڑھ کر اٹھتا ہوں تو میرا باغ کا کام ہو جاتا ہے، کام کون کرتا نظر نہیں آتا۔ ماں نے کہا ایک دن پوچھ لو، جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے دیکھا ایک ٹوکرا ہوا میں اڑ رہا ہے اور انگور توڑ رہا ہے، آپ نے فرمایا تم لوگ ہو کون؟ کہا ہم جنات ہیں، اے معین الدین یہاں سے جا رہے تھے، آپ کا قرآن کا تلاوت کرنا میں اتنا پسند آیا، ہم جب تک آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں ہم آپ کے قرآن کے تلاوت بھی سنتے ہیں، جیسا آپ قرآن ختم کرتے بند کرتے ہیں پڑھنا کم کر دیتے ہیں ہم آپ کا کام کر کر اپنی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ غریب نواز کی مزاج، جنات جس کی خدمت میں رہتے ہو، جو پیدا ہوتے ہی اللہ کا ذکر کر رہا ہو، جن کے پیدا ہونے پر نور برس رہا ہو، اور جو جب پیدا ہوئے تو سارا گھر کو منور کر رہا ہو۔ میرے خواجہ ہند الولی عطا رسول سے اللہ پاک کو بڑا کام لینا تھا۔ آپ جب 18 سال کی عمر میں آپ کو ایک بزرگ ابراہیم بن قندوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آئے، اور آنے کے بعد غریب نواز بڑوں کا بڑا ادب کرتے تھے، بزرگوں سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ نے ان کو آپ کھیت میں بٹھایا، انگور دیا، غریب نواز کی خدمت میں اتنے خوش ہوئے، اس بزرگ ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جھولی سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، خود چبایا، غریب نواز کے منہ میں ڈالا، وہ کھانا تھا جو تھوڑی بہت محبت دنیا کی تھی وہ بھی غائب ہو گئی۔ آپ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں بانٹ دیتے ہیں۔ ماں سے اجازت لے کر خواجہ غریب نواز نشاپور پہلے آئے، وہاں پر آپ نے شیخ شرف الدین سے پڑھا، نشاپور سے آپ بخارا گئے، وہاں پر آپ نے شیخ حسام الدین سے پڑھا، شیخ شرف الدین کے یہاں 1 سال تک غریب نواز پڑھتے رہے، اور وہاں سے نشاپور میں شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں 5 سال آپ پڑھتے رہے۔ 9 سال کی عمر میں تو آپ حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ کتنی سال کی عمر میں؟ 9 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن تو ہو چکے تھے۔ نشاپور جو ایران کا ہی علاقہ تھا، آپ وہاں گئے، وہاں پر 1 سال آپ نے شیخ شرف الدین سے پڑھا، اور حضرت شیخ حسام الدین جو بخارا میں تھے وہاں 5 سال پڑھا کیا آپ جانتے ہیں؟ اصول قرآن کا طریقہ پڑھا، اصول حدیث کا طریقہ پڑھا، یعنی قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کو شان نزول کو سمجھا، حدیث کا سمجھا کہ حدیث کی کیا قسمیں ہوتی ہے۔ یعنی میرے خواجہ ہند کا راجہ وہ ہے جو مفتی بھی تھا، عالم بھی تھا، حافظ بھی تھا، قاری بھی تھا، محدث بھی تھا، اور عطا رسول بھی ہے۔ ولی جاہل نہیں ہوتا، ولی جاہل نہیں ہوتا، جس ولی کی چاہے، کیونکہ اللہ پاک کا بنا ہوا قانون ہے، اللہ جس کو اپنا ولی بنانا بھی چاہتا، ولی کہتے ہیں اللہ کے قریب، اللہ کے قریب، اللہ جس کو اپنے قریب کرنا بھی چاہے نا، اگر وہ جاہل بھی ہو تو پہلے اللہ اس کو علم عطا فرماتا ہے، یہ قانون ہے، پہلے اس کو علم عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جاہلوں کو دے کر، جو حلال نہیں جانتے، حرام نہیں جانتے، جو نہ شریعت جانتے ہیں نہ طریقت جانتے ہیں، نہ شریعت کے باریک مسائل جانتے ہیں، نہ نماز کا طریقہ ان کو نہیں معلوم، وہ کتنا بڑا بھی تمہیں بابا نظر آئے، تعویذ دینے سے تمہارا کتنا بھی فائدہ ہو جائے، ہوا میں بھی اڑ کر بتا دے، جو شریعت کا قانون نہیں جانتا ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن حدیث کا فیصلہ ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ میں اس بار میں نہیں جانا چاہتا، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ خواجہ غریب نواز پہلے علم حاصل کرے، اس کے بعد مرید بنے گئے۔ جب آپ بخارا میں تھے آپ کو معلوم ہوا نشاپور میں ایک بہت بڑے بزرگ شیخ عثمان ہرونی ہے، شیخ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتح آپ کو ملا۔ آپ بخارا سے نشاپور کا وہ علاقہ ہرون گئے، ہرون میں پہنچنے کے بعد آپ کو معلوم ہوا آپ کے پیر و مرشد بغداد گئے ہوئے ہیں، آپ بغداد گئے، اب بغداد میں آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے پیر و مرشد جو ہے شیخ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنید بغدادی کے قریب جو مسجد ہے وہاں مسجد میں ہے خواجہ غریب نواز پہلی مرتبہ، کبھی زندگی میں ملے نہیں تھے اپنے پیر سے، پہلی مرتبہ ملاقات کے لیے جب اس مسجد میں پہنچے، مسجد جنید میں جب پہنچے، وہ چوکھٹ پہ مسجد کی سیڑھی سے چڑھ کر آ ہی رہے تھے، آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ممبر پر بیٹھے تھے، آپ نے پہلی نظر غریب نواز کو دیکھا، معین الدین کو دیکھا، اور دیکھتے ہی فرمایا اے معین الدین کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہو، فوری آ جا۔ ملا کبھی نہیں تھا، دیکھا کبھی نہیں تھا، لیکن چہرہ دیکھتی کہا معین الدین میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کیوں کہ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ ساری کائنات کو بھی پہچان لیتا ہے۔ کون ہے خواجہ عثمان ہرونی جانتے ہیں؟ غریب نواز کے پیر و مرشد ہے۔ کون ہے خواجہ عثمان ہرونی آپ جانتے ہیں؟ وہ خواجہ عثمان ہرونی جنہوں نے 70 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔
جن کی عبادت کا یہ حال تھا، جن کے تقوی کا یہ حال تھا. کون؟ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام حسین کے اولاد پاک میں سے تھے. کون؟ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب خواجہ عثمان ہرونی نماز کے لیے کھڑتے اور جیسا نماز پڑھتے، غیب سے آواز آتی، اے عثمان ہم تجھ سے راضی ہو گئے ہیں، مانگ تو کیا مانگتا ہے، جو مانگے ہم تجھے دیں گے. تو آپ آواز دیتے تھے، یا اللہ میں تجھی سے تجھی کو مانگتا ہوں، تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں. آواز آتی ہے عثمان ہم تجھے دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اور بھی کچھ مانگ. کیا مانگتا ہے؟ تو خواجہ عثمان ہرونی کہتے تھے کہ یا اللہ امت محمدیہ کے گناہگاروں کو معاف فرما دے، امت محمدیہ کے گناہگاروں کو معاف فرما دے. آواز آتی، تیرے کہنے پر امت محمدیہ کے 30,000 گناہگاروں کو میں نے معاف فرما دیا ہے. اور یہ آواز ہر نماز میں آتی. بولو نا سبحان اللہ. ہر نماز میں. یہ ہے میرے پیر و مرشد غریب نواز کے. ہر نماز میں آواز آتی غیب سے، عثمان مانگو. آپ فرماتے امت محمدیہ کی بخشش. ساری زندگی آواز آتے رہی اور آواز میں یہی ملتا تھا کہ ہم نے تیرے خاطر 30,000 کو بخش دیا، 30,000 کو بخش دیا، 30,000 کو بخش دیا. دن میں 5 ٹائم کے نمازیں. اب 30 سے 5 ٹائم کے حساب لگا لے، پھر اب ساری زندگی کا حساب لگا لے. اب اس سے اندازہ اگر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے اس گناہگاروں میں ہمارا بھی نام شامل کر دیں، ان کے صدقے ہماری بھی بخشے. یہ میرے خواجہ عثمان ہرونی کا مقام و مرتبہ ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ جو جلتی ہوئی آگ میں بچے کو لے کر جائے، جلے نہیں. یہ خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد ہے. جب جلتی ہوئی آگ سے باہر آتے ہیں، آپ کو دیکھنے کے بعد جو ہے سارا گاؤں مسلمان ہو جاتا ہے. یہ خواجہ عثمان ہرونی کا مقام ہے. ان کی صحبت میں غریب نواز رہے. مولانا سبحان اللہ. کتنے سال رہے، کتنے دن رہے، کتنے مہینے رہے میں نہیں کہتا، خود غریب نواز سے پوچھو. غریب نواز نے اپنی کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے انیس الارواح. اس کتاب کا نام ہے انیس الارواح. اس کتاب میں غریب نواز خود فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر کی خدمت 1 سال 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ نہیں، پورے 20 سال کیا ہے. بولو نا سبحان اللہ. کتنے سال کیا؟ کتنے سال؟ غریب نواز سے پوچھو. فرماتے ہیں غریب نواز میں نے 20 سال تک نہ رات کو رات سمجھا، نہ دن کو دن سمجھا پیر کی خدمت کے لیے. نہ رات کو رات سمجھا، نہ دن کو دن سمجھا. یعنی آپ پیر و مرشد جہاں جاتے آپ کا بستر اٹھا کر پھرتے، پیر و مرشد نالین چھوڑتے تو نالین کو جو ہے ہاتھ میں لے کر بیٹھتے. یہ غریب نواز اپنے پیر کی خدمت میں رہتے ہیں اور پورا 20 سال کا عرصہ گزارا. پھر آگے غریب نواز فرماتے ہیں جس کو بھی جو مرید اور طالب کو ملا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے وہ پیر کی خدمت ہی سے ملا ہے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. یہ پیر کی خدمت بزرگوں کی خدمت سے ملتا ہے. یہ مت سمجھو کہ ہم یہاں کھانا کھلا رہے خدمت کر رہے کچھ نہیں ملتا. ملتا ہے. اسماعیل شاہ قادری کو جانتے ہیں نا، گھوڑباڑی میں آرام فرمانے والے. جب آپ بندہ نواز کی گنبد بن رہی تھی، آپ بندہ نواز پردہ پہنا چکے تھے، گنبد بن رہی تھی، آپ جاتے مزدوروں کی طرح کام کرتے، مزدوروں کی طرح کام کرتے واپس آ جاتے. چھوٹے بیٹے سید اصغر حسینی جب مزدوروں کو گنتے تو ایک مزدور ہمیشہ کم آتا. آپ پریشان ہوتے، سارے مزدور تو مزدوری لے کے جاتے ہیں، وہ ایک کون ہے جو مزدوری لے کر نہیں جاتا. تو خواب میں بندہ نواز کے اس طرح سے اپنے بیٹے کے خواب میں آ کر کہتے ہیں بیٹا سید اصغر حسینی وہ کوئی مزدور نہیں ہے، وہ اسماعیل شاہ قادری ہے جو ہماری خدمت کر رہا ہے، اور اس خدمت کے بدلے ہم نے دعا کر دی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی برکت عطا فرمائے، دنیا سے جانے کے بعد بھی جو بھی اس کی قبر پر آئے گا اللہ اس کی مشکلوں کو دور فرمائے گا. بولو نا سبحان اللہ. اسماعیل شاہ قادری کو آج جو مقام و مرتبہ ملا ہے بندہ نواز کی خدمت سے ملا ہے. بندہ نواز کی گنبد کی خدمت کرنا بزرگوں کی خدمت سے ملتا ہے. بس یقین مضبوط رکھو، یقین مضبوط رکھو، ملتا ہے. ہم غور کریں حضرت خواجہ عثمان ہرونی کی خدمت میں آپ 20 سال رہے. کتنے سال رہے؟ 20 سال رہے. وہاں سے رہنے کے بعد وہاں پیر سے کیا کیا نوازا، بس اس حدیث سے اس روایت سے آپ سن لیجئے. ایک بار غریب نواز کو بلوایا اور فرمایا قل کا سورہ پڑھو. سورہ اخلاص پڑھا گیا. اس کے بعد 2 انگلی کھول کر کہا بتاؤ مجھے دن کیا نظر آ رہا ہے. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں آقا آپ کی ان 2 انگلیوں میں عرش اعظم نظر آ رہا ہے. مولانا سبحان اللہ. میں کہتا ہوں وہابیو تم اپنی کتابوں میں لکھتے ہو نبی کے پیچھے کیا، دیوار کے پیچھے کیا ہے، نبی کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. ارے یہاں نبی نہیں، خواجہ غریب نواز نبی کے غلاموں کے غلام ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے پیر کی 2 انگلیوں میں عرش کو دیکھ لیا ہے.
عرش ہے کہاں؟ زمین سے پہلے آسمان کا سفر 500 سال کا. پہلے آسمان کو موٹائی کو پار کرنا ہے تو 500 سال, تو 7 آسمان سے پار کرنا ہے تو 7000 سال. 7 آسمان کے اوپر 500 سال کے اوپر جو ہے 7 آسمان پار کرنے کے بعد پھر اور 500 سال جانے کے بعد وہاں عرش اعظم ہے, اور میرا خواجہ زمین پہ کھڑے کھڑے پیر کے بتانے سے دیکھ رہا ہے. جب غریب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ پھر آپ نے فرمایا معین الدین سورہ اخلاص پڑھو. پھر سے آپ نے سورہ اخلاص پڑھی, پھر 2 انگلیاں کھول کر اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور تحت الثری دیکھ رہا ہوں. تحت الثری زمین کے 7ویں حصے کو بولا جاتا ہے. تحت الثری دیکھ رہا ہوں. میرے خواجہ غریب نواز کو نوازنے کے بعد فرمایا چلو معین الدین اب ہمارے ساتھ حج کے لیے چلو. پیر کے ساتھ حج کرنے کا بہانہ ہی الگ ہوتا ہے, پیر کے ساتھ حج کرنے کا جانے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. یہ سچا مرید ہی جان سکتا ہے کہ پیر کے ساتھ حج کرنا کتنا بڑا مزہ آتا ہے. اور جناب شیخ نیازی صاحب کیا کہتے ہیں؟ کبھی تو ہوگا کوئی زمانہ, آئے گا کبھی کوئی دیوانہ, چلو نیازی چلو تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں. حضور غریب نواز فرماتے میں اپنے پیر کے ساتھ کعبہ اللہ کی زیارت کے لیے گیا, مزاب رحمت کے نیچے کھڑا. وہاں پر غریب نواز کے پیر و مرشد نے فرمایا یا اللہ یہ معین الدین ہے, اس کو قبول فرما. تو آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا. غریب نواز کے پیر و مرشد کہتے ہیں معین الدین تم کامیاب ہو گئے, اب چلو مدینہ منورہ. مدینہ منورہ پہنچتے ہیں, سرکار کے روضے کے سامنے پیر کھڑاتے ہیں. فرمایا معین الدین سلام کرو. سلام. غریب نواز کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. آج وہاں بھی کہتے ہیں رسول کو یہ کہہ کر پکارنا شرک ہے, رسول کو یہ کہہ کر پکارنا شرک ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. میں کہتا ہوں تو حرامی کا بیٹا ہو سکتا ہے, تیرے اصل میں قطع ہو سکتی ہے. گستاخ جو نبی کا گستاخ ہو, جو اولیاء کا گستاخ ہو, اپنے ماں باپ کا وہ حلالی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر یا کہہ کر پکارنا شرک ہوتا تو میرے قریب نواز جو 800 سال پہلے کہہ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, کب کہہ رہے ہیں؟ جب عالم بن چکے ہیں, جب مفتی بن چکے ہیں, جب محدث بن چکے ہیں, جب فقیہ بن چکے ہیں, جب عالم بن چکے ہیں. ایسا بڑا علم کا سمندر یا کہہ کر رسول کو پکارے تو وہ شرک نہیں ہو سکتا. تو آج ان کے غلام یا کر رسول کو پکارے تو وہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ بولا نا محبت سے سبحان اللہ. یا رسول اللہ کہہ کر پکارا اور قبر شریف سے آواز بھی آئی. بولو نا سبحان اللہ. یہ آپ کے ہمارے تھوڑے سلام ہے, وہ غریب نواز کا سلام تھا. اور غریب نواز کا مقام مرتبہ رسول پاک جانتے ہیں, کیونکہ رسول پاک کو مقام مرتبہ دینے والے ہی رسول پاک ہے. جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب بحر. بولو نا سبحان اللہ. یعنی آپ کو ہم نے خشکی اور تری کے علاقے کا قطب بنایا ہے. جہاں خشکی بھی ہو, تری بھی ہو, پانی بھی ہو, زمین ہو, ایسے علاقے کا ہم نے آپ کو قطب بنایا ہے. یہ خبر شریف سے آواز آئی ہے. آج لوگ لکھتے ہیں کتابوں میں معاذ اللہ نبی مردہ ہے, نبی سنتے نہیں ہے. میں کہتا ہوں ابے تو کس کا کلمہ پڑھتا ہمیں نہیں معلوم ہے. ہمارے غریب نواز نے یہ عقیدہ دے دیا یہاں کہہ کر بھی رسول کو پکارا جا سکتا ہے, اور رسول خبر میں زندہ بھی ہے. بولا نا محبت سے سبحان اللہ. اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پر چلو جن پر انعام ہوا ہے. آپ مجھے دل پر ہاتھ کر کرو, غریب نواز کے اوپر اللہ کا انعام ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا انہی کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. سنیے آپ پر ہمارا عقیدہ بزرگوں والا عقیدہ ہے, کوئی بھی آپ گھبرانا نہیں ہے. اور اس لیے اچھے رضا, پیارے رضا, میٹھے رضا امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں, سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بولا محبت سے. آج نعرے مت لگائیے کم ہے. غریب نواز اپنے پیر و مرشد کی زیارت کے بعد واپس جو ہے ہرمن آتے ہیں. اس کے بعد پیر و مرشد کہتے ہیں بیٹا تم مکمل ہو گئے ہو, کامل ہو گئے ہو, اب سفر کرو, کیونکہ زمین پر سفر کرنا چاہیے. زمین پر سفر کرو گے تو آپ کئی چیزیں نظر آئے گے. اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے قدرت کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو تو سفر کرو, جاؤ دیکھو دنیا بھر میں پھر کر دیکھو ہماری قدرت کی نشانیاں کیسے کیسے ہم نے پیدا فرمائی ہے, جس سے تمہیں عبرت حاصل کرنا ہوتا ہے, جس سے تمہارے خدا کی قدرت پہ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. غریب نواز ہرمن سے نکلے, نشاپور گئے, وہاں کے اولیاء اللہ سے ملا. وہاں سے نکلے بخارا ہے, وہاں سے اولیاء اللہ کے ملا. وہاں سے نکلے ایران آئے, وہاں کے اولیاء اللہ سے ملا. وہاں سے نکلے بغداد آئے, وہاں کے غوث اعظم سے ملا. بولے یار محبت سے سبحان اللہ. غریب نواز جب نوجوان تھے
اور میرے اور آپ کے پیر پیرانے پیر غوث اعظم صغیر کی عمر 90 سال کے قریب تھی، کافی ضعیف ہو چکے تھے۔ غریب نواز جب آئے، یہ رشتے کے بھانجے بھی ہونا تھا نا غوث اعظم کو، جب معلوم ہوا بغداد میں معین الدین آئے ہیں تو غریب نواز کو غوث اعظم نے قریب بلوایا اور اس کمرے میں لے کے گئے جس کمرے میں غوث اعظم عبادت کرتے تھے، جس کمرے میں غوث اعظم عبادت کرتے تھے، اس کمرے میں بند کر 52 دن کی روایت میں آتا ہے، ایک روایت میں 3 دن بھی آتا ہے، اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ مفتی انوار اللہ اندوری تو کہتے ہیں 52 دن آپ نے ساتھ رکھا، 3 دن آپ نے اپنے روم میں ساتھ رکھا، جس کمرے میں غوث اعظم عبادت کرتے تھے اسی کمرے میں معین الدین کو ساتھ رکھ کر کیا کیا نوازا ہوگا۔ وہاں سے غریب نواز بغداد گئے، بغداد سے پھر آپ جو ہے نا پھر مکہ پہنچے۔ پہلے آپ حج کیے تھے پیر کے ساتھ، دوسری بات جا رہے تنہا جا رہے، پھر مکہ پہنچے اور مکہ کے پاس رات کا وقت تھا۔ غریب نواز کہتے ہیں رات کا وقت تھا، بارش ہو رہی تھی، سارا کعبہ کا صحن خالی تھا، میں نے موقع کو غنیمت جانا، میں بارش میں طواف کر رہا تھا، میزاب رحمت کے پاس سر جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا تھا، آواز آئی معین الدین سر تو اٹھا دے۔ بولو سبحان اللہ، ارے محبت سے بولو سبحان اللہ۔ معین الدین مانگنا کیا مانگتا ہے، جو تو مانگے گا میں تو جاتا ہوں دے گا۔ غریب نواز فرماتے ہیں یا اللہ جو میرے سلسلے میں میرا مرید ہو اور قیامت تک میرے سلسلے میں آئے، اے اللہ تو اس کی بخشش فرما دینا۔ آواز آئی معین الدین ہمیں منظور ہے، بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ وہاں سے غریب نواز فرماتے ہیں میں مکہ سے پھر مدینہ پہنچا، اور جب مدینہ پہنچا سرکار کے روضے مبارک کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، درود پاک پڑھتے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ اچانک مجھے غنودگی آ گئی، نیند لگ گئی، تو میرے جیسا نیند لگ رہا تھا، خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے اور فرمایا معین الدین تو ہمارا دین کا مددگار ہے، تو ہمارے دین کا مددگار ہے، جا میں تجھے ہندوستان کی سلطنت بیچتا ہوں دیتا ہوں، تو ہندوستان جا، اجمیر میں جا کر وہاں سے دین کی تبلیغ کرنا۔ غریب نواز فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، میں بڑا خوش تھا، حضور نے مجھے یہ بشارت دے دی تھی، لیکن مجھے خیال آیا ہندوستان کا راستہ تو جو مجھے پتہ نہیں ہے، میں جاؤں تو کدھر جاؤں، ایک خیال آنا تھا، پھر سے غنودگی لگی، پھر رسول تشریف لائے اور اللہ کا سارا علاقہ بھی بتایا، راستہ بھی بتایا، اجمیر کا سارا جو ہے نا نقشہ بھی بتایا اور فرمایا یہاں اجمیر ہے۔ یہاں سے معلوم کیا ہوا، میرے اور آپ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلام کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کے ہر دل کے خیال کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں۔ ارے بولو محبت سے سبحان اللہ، دیکھتے بھی ہے، سنتے بھی ہے، مدد بھی کرتے ہیں۔ میرے غریب نواز فرماتے ہیں اب مجھے ہندوستان آنے کی اجازت ملی، ہندوستان کا نقشہ حضور نے بتا دیا تھا، راستہ حضور نے بتا دیا تھا، اجمیر حضور نے بتا دیا تھا۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ جب تک ہند الولی کی عقائد رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے آج پورے ہندوستان میں جو کلمہ پڑھ رہا ہے یہ غریب نواز کا صدقہ ہے۔ ایک ایک بات پر آپ غور فرمائیں، غریب نواز وہاں سے نکلے، آپ فرماتے ہیں سبزوار ایک علاقہ ہے، کیونکہ سبزوار ایران کا، ایران سے ملتان، ملتان سے لاہور، لاہور سے دلی، یہ علاقہ راستہ روڈ اسی روڈ سے آنا پڑتا تھا۔ آپ فرماتے میں سبزوار میں وہاں علاقے میں گیا، آپ کے مریدین کہتے ہیں سبزوار میں ایک شیعہ تھا، بڑا خطرناک شیعہ، وہ اتنا خطرناک شیعہ تھا کسی سنی کو پسند ہے، اس کا نام یادگار محمد تھا۔ اس کا ایک باغ تھا، اس کے باغ میں غریب نواز چلے گئے اور اس کے باغ میں خوبصورت سا حوض تھا پانی کا، وہاں گئے، اس پانی سے وضو کیا، نماز پڑھا، قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ یادگار محمد اپنے باغ کو جو اپنے شہر کے باہر بنایا تھا اس کی ٹہلنے کے لیے، دیکھنے کے لیے باہر نکلا، لوگ آئے دوڑتے ہوئے، کہا معین الدین غریب نواز سے حضور یہ باغ کا مالک آ رہا ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا خطرناک ہے اور اتنا ظالم شیعہ ہے، کٹر قسم کا شیعہ ہے، حضور یہاں سے اٹھ جائیے، انہیں آپ کو کہیں تکلیف نہ پہنچا دے۔ غریب نواز نے فرمایا خاموش رہو، بولو یار سبحان اللہ، خاموش رہو، آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ یہ باغ میں آیا، اس کے آنکھ پورے لال ہو گئے، اپنے غلاموں کو بلا کر کہنے لگا تم نے یہ فقیر کو میرے باغ میں آنے کیسے دیا؟ غریب نواز نیچے منڈی دار کا پڑا ہے، ان کو آنے کیسے دیا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ یہ کہہ رہا تھا اور غلاموں کو ڈانٹ ہی رہا تھا، غیر پر بکی رہا تھا، میرے خواجہ کی نظر اٹھی، سبحان اللہ، میرے خواجہ کی نظر اٹھی، اور وہ نظر کے بارے میں کیا کہوں، جس کے بارے میں حدیث میں سرکار فرماتے ہیں مومن کی نگاہ سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ نظر میں اثر ہوتا ہے، نظر میں اثر ہوتا ہے۔ اب وہ کیسا؟ پیٹ میں مولانا پیٹ میں درد ہو رہا، کہیں وہ کھانا کھا رہا تو نظر لگ گئی، کھانا کھا رہا تو نظر لگ گئی، ارے پتھر کے دو ٹکڑے کیوں نظر لگ گئے؟ میں نے کہا جب بری نظر میں اثر ہوتا ہے تو اچھی نظر میں بھی اثر ہوتا ہے۔
مولانا محبت سے سبحان اللہ. غریب نواز نظر ڈالی, وہ گھوڑے پہ سے نیچے بے ہوش ہو کر گر گیا. صرف نظر ڈالی, بے ہوش ہو کر گر گیا, بلکہ نظر نہیں ڈالی. کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا, نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جب ہوش آیا, اس کی قدرت ختم, اس کی دشمنی ختم, اس کا شیعہ پن ختم, وہ آپ کے ہاتھ پر مرید ہوا, سچا عاشق رسول بنا. غریب نواز نے اپنے ساتھ چند دن بٹھا کر علم, ظاہری علم سے بھی نوازا, باطنی علم سے بھی نوازا, اور اللہ کا ولی بنا دیا. مولانا محبت سے سبحان اللہ. جو صحبت میں بیٹھتا ہے, اس لیے غریب نواز کا ایک فرمان سنو, میں آگے بتاؤں گا. غریب نواز اس کو نواز دیتے ہیں, وہاں سے نکلے لاہور آئے, لاہور میں داتا صاحب کے مزار پر زیارت کرے, لاہور میں داتا صاحب کی درگاہ پر حاضری دیے. کہاں حاضری دیے, کہاں حاضری دیے, داتا صاحب کی درگاہ پر حاضری دیے. داتا گنج بخش لاہوری کی مزار پر حاضری دے. بولو نا سبحان اللہ. درگاہوں کو جانا شروع کیا. میں نے کہا غریب نواز گئے, تو تیرا بھاڑ میں رکھ لے عقیدہ, ہمارا عقیدہ وہی ہے جو غریب نواز کا عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ وہی ہے جو بزرگوں کا عقیدہ ہے. ہند الولی عطا رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ داتا صاحب کی مزار پر جاتے ہیں, اور جا کر کیا کیے, 40 دن کا چلا کیا, وہاں بیٹھے, فیض ان سے بھی لیا. معلوم کیا ہوا, مزار والے قبر والے فیض بھی دیتے, اور فیض ایسا دیا. داتا صاحب کا فیض لینے کے بعد غریب نواز کہتے ہیں, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. داتا صاحب تم اللہ کے مظہر ہے. اب غور کریں, وہاں سے آپ فیض لے رہے ہیں. پھر داتا صاحب لاہور سے واپس باہر آئے تو وہاں قریب میں ایک پروفیسر ضیاء الدین ہوتا تھا. پروفیسر, وہ فلسفی کا ماننے والا تھا, وہ کرامتوں کا انکار کرتا تھا. جو بات فلسفی اس کو کہتے ہیں جو آج کے دور میں جو سائنس کو کہتے ہیں, آج کے دور میں سائنس اسی بات کو مانتی جو عقل میں آئے, اس بات کو نہیں مانتی جو عقل میں نہیں آئے. اور کرامت وہ ہوتی ہے جو تمہاری عقل میں نہ آئے, معجزہ وہ ہوتا ہے جو تمہاری عقل میں نہ آئے, اور سائنس اس بات ہی کو مانتی جو عقل میں آئے. تو وہ پروفیسر ضیاء الدین اس دائر کا سائنسدان جو دانش مند تھا, عقل مند تھا, اپنی کلاس چلاتا تھا, لوگوں کو پڑھواتا تھا, سائنس کے حساب سے دنیا کو سمجھاتا تھا, اور بزرگوں کا مذاق اڑاتا تھا. یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کو کنگے کا آپ نے شکار کیا, کہا خادم کو اس کو پکاؤ, خادم نے پکایا, کنگا سامنے رکھا گیا. یہ آیا, باظاہر تو مسلمان تھا, سامنے بیٹھا, تو آپ نے کنگا نکالا, ایک پایا, جس کو دیا کھا لے. بولنا سبحان اللہ. اس نے کھایا, کھاتے جب بے ہوش ہو گیا. بزرگوں کے ہاتھ میں لگا اس بات بھی اللہ اس میں اثر ڈال دیتا ہے, اسی لیے ان کے ہاتھ کو چوما جاتا ہے, ان کی دیوی ہر چیز کو تبروک سمجھا جاتا ہے, چاہے وہ پانی ہو, چاہے وہ چائے ہو, چاہے وہ پان ہو. جب کوئی اللہ کا نیک بندہ ہاتھ لگا دے تو اللہ اس میں بھی برکتیں داخل فرما دیتا ہے. اس لیے آپ نے نہیں دیکھا کہ صحابہ اکرام حضور کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے, وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پر گرنے, ارے پانی تو پانی, صحابہ اکرام حضور کے لعاب دہن یعنی تھوک مبارک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. ارے تھوک تو تھوک ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناک سے جو چیز ریٹ نکالتے تو صحابہ اس کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. یہ عشق عرب سے ہی آیا ہے, یہ عشق عرب سے ہی آیا ہے, عربوں نے ہی بتایا ہے. لیکن آج کے عربوں نہیں, جو عرب ابو بکر تھے, جو عرب فاروق اعظم تھے, جو عرب عثمان غنی تھے, جو عرب صحابہ تھے, وہاں سے ہی عشق چل کر ہندوستان پاکستان میں پھیلا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی, ہاتھ کیوں چوم لیا, حضور کا نام سن کر انگوٹھے کیوں چوم لیے, ہاتھ پیر کا ہاتھ کیوں چوما, پیر کیوں چوما, ان کا تبرکات کو کیا سمجھا, یہ کیا کر رہے ہو. ہم نے اعلیٰ حضرت ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھا رہا ہے, ابھی تیرے کو عشق نہیں ہوا. اگر ایک معشوق کو عاشق ہو جاتا, عشق ہو جاتا ہے نا, تو وہ عیب بھی ہو معشوقہ میں, اور عاشق کو بولو اس کے آنکھ ایسی ہے, کان ایسی ہے, تیرے کو کیا معلوم, تو نے عشق کیا ہی کہا. عیب نظر نہیں آتا. میں نے کہا جن کو اللہ نے بغیر عیب سے پیدا کیا ہو وہ میرے آقا کا مقام مرتبہ کیا ہوگا. اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دیوانوں حضرت غریب نواز نے ان کو بھی پروفیسر ضیاء الدین کے دل کو صاف کیا, نظر ڈالی, پکا عاشق رسول بنا, ولایت کے اعلی مقام پر پہنچا, ملتان سے دہلی آئے, کیونکہ غریب نواز کے آنے کی خبر آپ پورے ہندوستان میں ہو گئی تھی. ہندوستان میں غریب نواز آئے نہیں تھے, پورے ہندوستان میں خبر ہو گئی تھی.
کیوں؟ کیونکہ پرتھوی راج کی ماں نے بتا دیا تھا کہ فلاں درویش آنے والا ہے، لیکن تو لڑنا نہیں. تو اس نے کہا ماں اس کا کچھ فوٹو بنا سکتی ہو؟ آپ نے پینٹنگ کی اور پینٹنگ کا زیر غریب نواز کا فوٹو بنا دیا گیا تھا. اس تصویر کو بارڈر پر بادشاہوں نے دے دیا تھا کہ ایسا خوابہ کہیں پر نظر آؤ وہیں قتل کر دینا. لیکن غریب نواز کو کون روکے؟ کسی بارڈر میں سپاہی نے نہیں روکا، جانتے تھے یہی ہے. بولے یا سبحان اللہ. اور فوج بھی لے کر نہیں آئے تھے، ہتھیار بھی ساتھ نہیں تھے. سنو، جو زمین کے لیے ہندوستان آیا اس کو شہاب الدین کہتے ہیں، اور جو دین کے لیے ہندوستان آیا اس کو معین الدین کہتے ہیں. وہ تھوڑا ہی ہاتھ میں ہتھیار تھے، غریب نواز کے ہاتھ میں تسبیح تھی، مسلح تھا، قرآن تھا. چاند فقیر آپ کے ساتھ تھے جن میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی تھے. کسی میں ہمت نہیں تھی آپ کو روکنے کی. آپ دہلی آئے، ایک آدمی آیا جو پجاری تھا، جادوگر تھا. اس نے کہا حضرت ہم آپ کو آگے جانے نہیں دیں گے، پہلے آپ کچھ کمال دکھائیے، آپ کا مذہب سچا ہے. بولے تو بتا تیرا کمال کیا؟ کہا میں ہوا میں اڑ کر بتاتا ہوں. کہا اڑ. وہ ہوا میں اڑا، جہاں تک اڑا. کہا حضرت دیکھیں میں یہاں تک اڑ سکتا ہوں. بولے اور آگے جا؟ کہا نہیں. آپ نے فرمایا میں کیا جاؤں، میرے مرید قطب الدین کو کہتا ہوں تو اڑ کر بتا دے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے اشارہ دیا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑنے لگے اور ایسا اڑے اس کے آگے بھی گئے اور فرمایا اور اوپر آئیے. پجاری نے کہا میں اتنا اس سے آگے آ نہیں سکتا. کہا تم کہاں تک جا سکتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا یہ تو ہماری شروعات ہے، تمہاری انتہا ہماری شروعات ہے. وہ نیچے آ کر آپ پر کلمہ پڑا. روایت میں آتا ہے غریب نواز دہلی سے اجمیر آنے تک 3 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا. فوج تیار نہیں، نہ غریب نواز نے فوج کا طاقت دکھا. دیکھو لوگ غریب نواز نے یہ طاقت کے بلبوتے پر مسلمان ہوئے. پہلے تو امیر تھے، بعد میں ہم لوگ مسلمان ہوئے ڈر کے طاقت کے بلبوتے پر. نہ، یہ غلط پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، اور سیاست دان غلط باتیں کر رہے ہیں. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے ساتھ آئے تھے، ہاتھ میں آپ کی تسبیح تھی، مسلح تھا، قرآن تھا، اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے رہے. اور جو اخلاق کو نہیں سمجھا تب اس کو آپ کو کرامات آپ کو دکھانا پڑا. کوئی آپ کی کرامات کو دیکھ کر متاثر ہوا، کوئی آپ کے اخلاق اور آپ کی بات چیت کو دیکھ کر متاثر ہوا ہے. وہاں غریب نواز جب آئے ہندوستان سے، جب دہلی سے اجمیر پہنچے، اجمیر کے جنگلوں میں ایک سپاہی ملا. فرمایا حضور کہاں جا رہے ہو؟ کہا اجمیر جا رہا ہوں. وہ سپاہی نے کہا مت جائیے، میں شہاب الدین غوری کا سپاہی ہوں، میرے شہاب الدین غوری میرا راجہ ہار گیا. وہ بڑا خطرناک بادشاہ ہے، وہاں کے لوگ بڑے خطرناک ہیں، کسی مسلمان کو برداشت نہیں کریں گے، آپ وہاں اجمیر مت جائیے. کہا میں جاؤں گا. کہا آپ کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، فوج بھی نہیں ہے، کس کے سہارے جا رہے ہیں؟ غریب نواز نے فرمایا اللہ اس کے رسول کے سہارے جا رہا ہوں. بولنا محبت سے سبحان اللہ. اللہ اس کے رسول کے سہارے جا رہا ہوں، ان کے سہارے جا رہا ہوں. غریب نواز اجمیر شریف پہنچے. پہلی آپ کی کرامت اونٹ والی ہے. اجمیر میں پہلی آپ کی کرامت اونٹ والی ہے، جس کے کہنے پر، آپ کے کہنے پر، کیونکہ آپ بیٹھے، سپاہیوں نے کہا اٹھو یہاں سے، یہاں اونٹ بیٹھتے راجا کے. آپ کہنے کا اتنا بڑا میدان ہے، کہیں پر بھی بٹھا لو، کہیں پر بٹھا لو. کہنا یہیں بٹھائیں گے. بزرگوں کو غصہ آتا ہے غلط بات پر، آتا ہے. وہ صوفی وہ ہے کسی پہ غصہ نہیں کرتے. میں نے کہا غریب نواز کو جلال آیا اسی بات پر. جہاں پر نرمی کرنا ہے وہاں پر نرمی کرو، جہاں پر سختی کرنا ہے وہاں پر سختی کرو، یہی بھی عبادت ہے. سختی کی جگہ نرمی نہیں کی جاتی، نرمی کی جگہ سختی نہیں کی جاتی. وہ دیکھے جلال میں آ گئے، کہا ٹھیک ہے تمہارے اونٹ ہی بیٹھیں گے. اب آگے نکل گئے. جب اونٹ کے اٹھانے کا وقت آیا، ساری کوشش بیکار ہو گئی. سپاہی بادشاہ کے پاس گئے. بادشاہ نے سارا واقعہ سن کر کہا جاؤ اس درویش سے معافی مانگو. درویش کے پاس آ کر معافی مانگے. معافی مانگ رہا تھا، آپ نے بات ٹھیک ہے جاؤ، کیونکہ غریب نواز بہت جلدی معاف بھی کر دیتے تھے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. معاف بھی کروا. کہا جاؤ تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں. اب غریب نواز کے کہنے پر آ کر دیکھا گیا تو اونٹ کھڑے رہ گئے. میں یہاں ایک بات آپ کو پھر سے کہنا چاہتا ہوں، ارے غور سے سنو. جس اونٹ کو اگر غریب نواز بٹھا دے اس کو کوئی اٹھا نہ سکے. اونٹ کو غریب نواز بٹھا دے اس کو کوئی اٹھا نہ سکے. اور ہندوستان میں غریب نواز نے مسلمانوں کو بسایا، اس کو کوئی مٹا کے آ سکے گا. بولا محبت سے سبحان اللہ. کون مٹا سکے گا؟ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا ساگر کے قریب جا کر بیٹھے. اب آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہو رہا ہے، آپ کی بات چیت کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہو رہا ہے، آپ کی مٹھاس کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہو رہا ہے. بولو یار سبحان اللہ. بڑے نرم دل، بڑے اخلاق والے. کیوں؟ کیونکہ اگر غریب نواز کا سیرت دیکھے تو یہ عکس مصطفیٰ تھے، حضور کے عکس تھے غریب نواز.
حضور کی مزاج لے کر آئے تھے غریب نواز، حضور کے اخلاق لے کر آئے تھے غریب نواز، حضور کے معجزات کرامت کی شکل میں لے کر آئے تھے غریب نواز۔ غور کرے حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کو دیکھ کر راجا کو بڑی بے چینی ہوئی۔ انا ساگر کے قریب 2 قسم کے بت خانے بنے ہوئے تھے، میں مندر کو بت خانے کہہ رہا ہوں، بت خانے 2 قسم کے، ایک غریبوں کے ایک بادشاہوں کے۔ بادشاہوں کے پاس جو بت خانے تھے اس میں بڑے لوگ آنا، غریبوں کے بت خانے میں غریب جائے، یہ بنے ہوئے تھے۔ وہاں غریب نواز بیٹھے تو بڑے جو بت خانے بادشاہوں کے تھے وہاں کا جو سب سے بڑا نگران تھا اس کا نام رام دیو تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ رام دیو۔ وہ غریب نواز کے کرامات اخلاق کو دیکھ کر پریشان ہوا، بادشاہ کے پاس آیا، بولے کیا کرنا چاہیے؟ بادشاہ نے کہا تم تو ہمارے بت خانے کے بڑے امیر ہو، بڑے ہو، تم کچھ کرو، تمہارے پاس جادو ہے، طاقت ہے، جاؤ۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے کہا میں رام دیو نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں اس فقیر کو بھگانے کی۔ انا ساگر کے پاس رام دیو اپنے چند ساتھیوں کو لے کر آیا، مرید آ کے حضور رام دیو آ رہا ہے، کہا آنے دو۔ حضور وہ آپ پر کچھ کرنا چاہتا ہے، کہا کرنے دو۔ حضور کیا کرے؟ کہا خاموش رہو۔ بولو یا سبحان اللہ۔ رام دیو آیا، غریب نواز رضی اللہ قرآن پڑھ رہے، ابھی نظر نہیں ڈالی۔ کیا میرے غریب نواز کی نظر میں کمال ہے یار، بولو یار سبحان اللہ، نظر نہیں ڈالی۔ اب جیسا قریب آیا، قریب آنا تھا، اب سارے قریب آنا تھا، غریب نواز صرف نظر ڈالی رام دیو پر۔ یوں سمجھیے جیسا امام حسین نے نظر ڈالی تھی یزید کی اس فوج میں جو کھڑا تھا ایک مسلمان اور نظر ڈال کر اپنے پاس بلوایا تھا، اسی طرح غریب نواز نے نظر ڈالی، فرمایا جو مجھے مارنے آیا یہی تو میرا محافظ ہے، اسی کے ذریعے اللہ میری حفاظت کرے گا۔ رام دیو پر نظر ڈالی، نظر کا اثر ایسا ہوا، وہ تو آیا تھا مارنے غریب نواز کو، ہاتھ میں لٹ لیا اور اپنے ساتھیوں کو مارنے لگا، ہاتھ میں لکڑی لیا، ساتھیوں کو مار مار کر بھگا، سارے ساتھی بھاگ گئے اور یہ غریب نواز کے ختموں میں آ کر گر گیا۔ بولنا سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، مارنے آنے والا قدموں میں گر جاتا ہے۔ غریب نواز اس کو سینے سے لگایا، پانی پلایا، اس کا سینہ صاف ہوا، کہا تمہارا نام کیا؟ کہا رام دیو۔ کہا تمہارا نام وہاں سے شادی دیو۔ دیو دیوتا کو بھی کہتے ہیں، دیو جو ہے نا سنسکرت زبان ہے، دیو عزت دار آدمی کو کہتے ہیں۔ کہا شادی دیو تمہارا نام ہے۔ کہا حضور جو آپ کی مرضی۔ بادشاہ کو معلوم ہوا جس کو میں نے بجایا تھا وہ ہمارا بت خانے کا بڑا، سب سے بڑا وہ غریب نواز کے قدموں میں چلا گیا، پریشان ہوا۔ آپ کے کار جے پال کو بلایا گیا، کہا جے پال کو بلاؤ۔ جے پال 3000 اپنے چیلوں کے ساتھ آیا، بڑا کڑ کر، کہا یہ فقیر کو تو یوں بھگا دوں گا، پہلے پانی بند کر دو۔ کہا ٹھیک ہے پانی بند کر دو۔ غریب نواز کے پاس پانی بند کر دیا انا ساگر پر۔ آپ نے پانی بند کر دیا تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے مریدین نے حضور پانی بند کر دیا۔ کہا ڈرو نہیں، میرا آسا لے جاؤ، اب میرا کاسا لے جا کر کہو اے پانی تجھے معین الدین بلا رہے ہیں، اے پانی تجھے معین الدین بلا رہے ہیں۔ اب سارا پانی تو آیا ہی آیا اس کاسے میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اجمیر کے ساری عورتوں کے سینے سے دودھ سوکھ گیا۔ بولنا، اور اللہ کے نیک بندوں کا اگر ستاؤ گے تو پھر اللہ اپنا کرم بھی، اپنا قدرت بھی ایسا دکھاتا ہے۔ پھر اب دودھ بھی سوکھ گیا، لوگ پریشان ہوئے۔ آخرکار جے پال نے آ کے کہا اگر آپ درویش ہے، فقیر ہے، پہلے آپ لوگوں کو تنگ کرنا نہ چھوڑے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں، آج سے بادشاہ سے کسی مخلوق پر پانی نہیں بند کرے گا، ہم پر نہیں، کسی مخلوق کے لیے پانی نہیں بند کرے گا۔ پھر آپ نے کاسے کو اٹھایا، سارا پانی سے پھر انا ساگر بھر گیا۔ ہم کہتے ہیں خواجہ کا دامہ نہیں چھوڑیں گے، لوگ آج تک ہمیں تانا دیتے ہیں یار خواجہ اجمیر میں بیٹھے ہیں، اجمیر شریف میں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اجمیر، کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا تھا حضور لوگ اجمیر ایک شخص ہے اجمیر کہتا ہے، آپ نے فتویٰ دیا مجھے وہ وہابی نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فتویٰ دیا وہ وہابی نظر ہے کیونکہ اجمیر کو اجمیر شریف کہا کرو، عزت دار لوگ ہے اجمیر۔ اللہ حضرت کتنی محبت ہوگی خواجہ سے، خواجہ کے شہر سے ایسی محبت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں چشتیہ قبیلے شامل ہے، ارے اعلیٰ حضرت نے تو غریب نواز میں کچھ نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت نے تو یہ سب حضور کے علم غیب میں تو لکھا، غوث اعظم کے بارے میں تو لکھا، لیکن غریب نواز کے بارے میں نہیں لکھا۔ میں نے کہا اس دور میں بابو اعلیٰ حضرت کے دور میں کوئی غریب نواز پہ حملہ نہیں کر رہا تھا، وہ حضور کے علم پر حملہ کر رہا تھا، حضور کی عزت پہ حملہ کر رہا تھا، حضور کی شان میں حملہ کر رہا تھا، اور غوث اعظم کی شان و عظمت پر حملہ کر رہا تھا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ان پر جواب دیا کوئی اجمیر والے آقا غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا، اور اجمیر شریف سے غریب نواز کی اتنی محبت ہے اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کے اجمیر بھی کہہ دے تو آپ کو گوارا نہیں۔ آپ نے فتویٰ دیا اجمیر مت کہو، اجمیر کو اجمیر شریف کہا کہو۔ شہر سے اتنی محبت ہے تو خواجہ سے کتنی محبت ہوگی۔
یہ بکواس بند کرنا چھوڑو اعلیٰ حضرت پر. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ آپ نے سماعت فرما لیا. غریب نواز سے جادوگر آ کے مقابلہ کرا جیپال جادوگر نے. آپ نے ان پر بھی کرم فرمایا اور غریب نواز کے چپل نالین شریف نے اس جادوگر کو سدھار کر غریب نواز کے ختموں میں گرا دیا. وہ بھی کلمہ پڑھ لیا. پرتھوی راج پریشان ہوا. رام دیو گیا وہ بھی مسلمان. جیپال گیا وہ بھی مسلمان. کئی اجمیر کے لوگ ہو رہے مسلمان. اس نے کئی لوگوں کو بجا سے بولے ابھی اجمیر سے نکالو ان کو. اگر نہیں نکلیں گے تو ہم نکالیں گے. غریب نواز کو چاروں طرف سے سپاہیوں نے گلیا ابھی لکھ لو, ابھی اسی وقت لکھ لو ورنہ راجا کا حکم ہے ہم آپ کو مار دیں گے. آپ نے ایتل کرسی پڑھ کر مٹھی پھینکی ان کی طرف. سب کی آنکھیں رندی ہوئی. کوئی ہنگڑا ہوا, کوئی ہندا ہوا, کوئی لنگڑا ہوا, کوئی لولا ہوا. وہاں سے ساری فوج بھاگی. اب غریب نواز کو اب جلال آیا. کہا ہم تو راجا کو سمجھا رہے تھے کہ وہ اگر ایمان لا لیتا محبت سے تو اس کی کرسی بھی سلامت رہتی, وہ بھی سلامت رہتا. اب اتنا صبر ہم نے کیا ہے, اتنا اس کو سمجھایا ہے, لیکن ہم وہ نہیں سمجھ رہا ہے. اب جلال میں آ کر آتا ہے بزرگ کو جلال. ہاں جلال جہاں دکھانا وہ برابر دکھاتے ہیں بزرگان دین. انہوں نے اعلیٰ حضرت بڑے جلال تھے اور جب دیکھو جب جلالی پر دکھاتے تھے. میں نے کہا یہ بزرگوں کا طریقہ رہا بابو. تم نے کس صوفیوں کو دیکھا اور ڈھونگی صوفیوں کو دیکھا. ہم کسی کو برا نہیں بولتے. شیعہ بھی ہے تو ہمارا, وہابی بھی تو ہمارا. میں نے کہا وہ تم کہہ رہے ہوگے. بزرگان دین آپ نے نہیں دیکھا امام الاولیاء غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب غنیت الطالبین نے رافضیوں کا بھی رد کیا ہے, خارجیوں کا بھی رد کیا ہے, اور زندیقوں کا بھی رد کیا ہے, تقدیروں کا بھی رد کیا ہے. میں نے کہا خود غوث اعظم باطل فرقوں کا رد کر رہے ہیں. غوث اعظم تو امام الاولیاء ہے, تم کیا کھیت کی بولی ہو جو کہتے ہم کسی کو برا نہیں کہتے. میں نے کہا تم اپنے پاس رکھو. ہم اس ولی کو اپنا سر کا تاج سمجھتے ہیں جو غوث اعظم کے طریقے پہ چلتا ہے, جو غریب نواز کے طریقے پہ چلتا ہے. غریب نواز کو چلا رہا. آپ نے فرمایا میں نے پرتھوی راج کو شہاب الدین غوری کے حوالے زندہ گرفتار کیا, اور ادھر شہاب الدین غوری غزنوی میں سو رہا تھا. خواب میں غریب نواز گئے فوراً ہندوستان پر حملہ کر. یہ خواب دیکھا. بادشاہ شہاب الدین غوری غزنوی میں اٹھا, فوج کو تیار کیا, آیا ہندوستان کی طرف. پرتھوی راج 150 راجاؤں کے سپاہیوں کو لے کر مقابلہ کرا, لیکن غریب نواز کی دعا نے شہاب الدین غوری کو کامیابی عطا فرمائی. وہ فتح ہوا, پرتھوی راج مارا گیا. اب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے دیوانوں سنو, غریب نواز کے دیوانوں غور سے سنو. پرتھوی راج مارنے کے بعد اب شہاب الدین غوری اجمیر میں آیا. وہ سمجھ رہا تھا اجمیر میں میں تنہا مسلمان ہوں, لیکن وہ جب مغرب کا ٹائم تھا جب وہ اجمیر میں آیا شہاب الدین غوری, اور اجمیر شریف میں آنا تھا, آواز آ رہی اللہ اکبر اللہ اکبر, بولنا محبت سے سبحان اللہ. جب پریشان ہوا شہاب الدین غوری کہ یہاں آواز کہاں سے آ رہی, کہا حضرت کو درویش لوگ آئے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں. وہ بھی گیا, اپنا تاج اتارا, فقیرانہ لباس پہنا, جا کر نماز پڑھا. نماز ختم ہوئی, سنت نفل ختم ہوئے, لوگ غریب نواز سے ملاقات کر رہے. لوگوں کو چیرتے ہوئے جب بادشاہ سامنے آیا دیکھ کر حیران ہو گیا. ختموں پر گر کر کہنے لگا حضور آپ ہی نے تو خواب میں آ کر کہا تھا شہاب الدین ہندوستان کی بادشاہت ہم نے تجھے دے دی ہے. غریب نواز کے ہاتھ پر سب سے پہلے بادشاہ نے مرید بنا, تو ہندوستان کا سب سے پہلا بادشاہ جو مسلم وہ چشتی تھا. بولو نا سبحان اللہ. اس لیے سلسلہ چشت کے بزرگان دین بڑا کام کیا. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 نکاح فرمائے تھے. آپ کے 2 بیٹے تھے, 3 بیٹے تھے. 3 میں ایسے ایک بیٹے تو ابدالوں میں بن کر غائب ہو گئے, دوسرے بیٹے جو آپ کے آستانے میں ان کا مزار ہے, اور ایک بیٹے شلوار شریف میں جو شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے سید فخر الدین جو اجمیر شریف سے 60 کلومیٹر کی دوری پہ آرام فرما رہے ہیں. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سیرت مبارک 6 رجب کو جب آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے, مریدوں نے فجر کے وقت حجرہ کھول کر دیکھا تو آپ کے پیشانی پر لکھا ہوا تھا یہ اللہ کا حبیب تھا, اللہ کی محبت میں چلا گیا. آپ کی کئی کرامات ہیں. بات ختم کرتے ہوئے ایک بات بتاتا ہوں. غریب نواز فرماتے ہیں, اب غریب نواز کی 2-3 قول کو سن کر ہم جواب ذکر پڑھیں گے. اب ہمارا اصل مقصد کی طرف آ جائے. کرامات تو آپ سنتے رہے حضرت کرامات بتائیے. میں نے کہا کرامات بتائیے اور آپ جو ہے نا واہ واہ کرتے جائیے, لیکن نہیں, میں نے کہا کرامات کے ساتھ کچھ فرمان بھی سنیے. اور بزرگوں کا بول بھی بڑی قیمتی ہوتے ہیں. صرف 2 سے 3 منٹ ہمارے پاس باقی رہ گئے. غریب نواز فرماتے ہیں نیکوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے. بولے نا سبحان اللہ. نیکوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے, اور بروں کی صحبت برائی کرنے سے بدتر ہے. بروں کی صحبت اثر کرتی ہے, نیکوں کی صحبت. فاروق اعظم کے دور میں ایک بادشاہ آیا گیا. بادشاہ نے کہا, فاروق اعظم نے کہا تو ایمان لا لے.
کہا میں ایمان نہیں لاؤں گا. تو بادشاہ نے کہا, فاروق اعظم نے کہا اگر تو ایمان نہیں لائے گا ہم تجھے قتل کر دیں گے. کہا ٹھیک ہے اگر مجھے قتل کر دیں لیکن میں ایمان نہیں لاؤں گا. اتنا ٹھیک تھا, ایمان نہیں لاؤں, مر جاؤں گا لیکن ایمان نہیں لاؤں گا. تو فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا مجھے مارنے سے پہلے میری آخری خواہش کر دو, پوری کر دو. کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے پانی پلائی. غریب نے فاروق اعظم نے پانی مٹی کا پیالہ دیا. اس نے پیالے ہاتھ میں لیا, بڑا ہوشیار تھا وہ بادشاہ, عراق کا ایک بادشاہ, ہاتھ میں مٹی کا پیالہ لیا. اور یہ واقعہ غریب نواز سنا رہے, سننا ذرا. وہ ہاتھ میں مٹی کا پیالہ لیا. اس نے کہا اے فاروق اعظم ایک اور شرط ہے. کیا؟ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے ختم نہیں کرنا. کہا ٹھیک ہے جب تک یہ تو پانی نہیں پیا مجھے ختم نہیں کروں گا. اتنا کہنا تھا, اس بادشاہ نے مٹی کو پانی کے پیالے کو نیچے پھینک دیا اور کہا دیکھو آپ نے کہا جب تک یہ پانی نہ پیوں مجھے نہیں مارو گے, اب پانی نہیں انہوں نے پھینک دیا ہے, اب کیا کرو گے؟ تو فاروق اعظم مسکرایا, کہا ٹھیک ہے تو چلا جا ابو ذر غفاری کی صحبت, تو ان کا غلام بن کر رہے, تو جو زندگی تو تھی ابو ذر غفاری کی صحبت میں رہا. ہاں نیکوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے. فاروق اعظم کے کہنے پر نہیں سمجھایا, نہیں مانا, لیکن نیک کی صحبت میں بیٹھا, دھیرے 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 اثر ہونا شروع ہو گیا. اور ایک دن فاروق اعظم کے کہتا ہے حضور کلمہ پڑھائیے. بولے تو مرنے کے لیے تیار تھا لیکن کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا. کہا اچھوں کی صحبت نے بدل دیا ہے, اچھوں کی صحبت نے بدل دیا ہے. کہا ٹھیک ہے بادشاہ, میں نے کہا بادشاہی مجھے عراق کے فاروق اعظم نے پڑھا تو بادشاہ تھا, یہ تو کلمہ تو پڑھ لیا ہے, جا پھر گورنر میں وہاں کا سی ایم تجھے بنا دیا. کہا مجھے وہ عہدہ نہیں چاہیے, میں تو کلمہ پڑھ لیا ہوں, اب تو ساری زندگی اللہ رسول کی اطاعت ہی کرتے اپنی زندگی گزار دوں گا. یہ پتہ چلتا ہے نیکوں کی صحبت سے دل مطمئن ہو جاتا ہے. اب حضرت غریب نواز فرماتے ہیں 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. فرما پہلی ماں باپ کو دیکھنا عبادت. غریب نواز فرماتے ہیں خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, رات میں ان کی ماں نے پانی منگایا. خواجہ بایزید بستامی جن کے مرید زندہ شمعدار ہے, خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ عنہ جو سلسلہ نقش بندیہ کے پیر ہے. خواجہ بایزید بستامی وہ جو امام جعفر صادق کے غلام ہیں, مرید ہے, وہ خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے پانی. غریب نواز واقعہ سنا رہے ہیں کہ ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے نا. تو اچھا کب عبادت ہے؟ ماں باپ یہی تو نا, ماں باپ کے جائز کام میں ماننا, ناجائز کام کی بات نہیں. ماں باپ کوئی ارے بھائی وہاں کچھ بھی غلط بول رہی ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نہیں ماں جو بولتی ختم, باپ جو بولتے ختم. ارے بھائی وہ غلط بول رہی ہے, غلط کام کر رہی ہے, غلط تجھے مشورہ دے رہی ہے, بولے نہیں ماں بول دیا, اماں بول دیا, ماں باپ کا بخا. میں نے کہا تم بھی دوزخی, تم ساتھ میں اماں باپ کو بھی دوزخ میں لے جا رہے ہو. ایسا نہیں, جائز کاموں میں ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے, ناجائز گناہ کے کام میں اطاعت کرنے کا حکم نہیں ہے, ان کی بات ماننے کا حکم نہیں ہے. غریب نواز رضی اللہ عنہ ماں باپ کی خدمت سے ملتا کیا ہے؟ کہا خواجہ بایزید بستامی کی ماں نے پانی مانگا, وہ رات بھر وہ پانی لے کر ماں کو نیند لگ گئی. سردیوں کا دن تھا, ساری رات کھڑے رہ گئے, ہاتھ پہ برف جم گیا, چپٹ گئے پیالے کو. تہجد میں ماں اٹھتے تھے لوگ, تہجد میں اٹھی, کہا بیٹا تو ساری رات کھڑا. پانی کو نکالا تو چمڑا بھی نکلا ساتھ میں, پانی پی کر دعا کی اللہ خواجہ کو بڑا مقام عطا فرما. غریب نواز کہتے خواجہ بایزید بستامی ماں کی خدمت بھی کرتے تھے, ماں کی دعاؤں سے ان کو اتنا بڑا مقام ملا. کہا ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے, اور ماں باپ کی نافرمانی, ناجائز کاموں میں اگر تم نافرمانی کرو گے. آج ہمارا حال کیا ہے, اگر ہمارے سے زیادہ کوئی پہلوان نظر ہے, جی 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 پہلوان صاحب ہے, روڈی آئے, جی 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 جی, کوئی پہلوان پولیس آئے, جی جی جی, ڈر وہاں پر آقا دیکھا اماں کو, ہاں باپ کو, ہاں. یہ حال ہمارا ہے, جبکہ قرآن کہتا ہے میرے ماں باپ کو اف تک نہ کو ہے. ماں باپ کو تو اونچی آواز سے بات کریں گے, روڈیوں کے سامنے, پہلوانوں کے سامنے, سود خور, جی جی جی. دوستوں سے تو اتنی محبت سے بات کریں گے, اور اماں نے ڈال لیا, ہمارا ہو گیا معاملہ, دوستوں کو عزت ہے. لہذا جائز کاموں میں یہاں تک کہا کہ ماں باپ کی نیکی ہے, تم دیکھو گے عبادت ہے, حج کا ثواب اللہ تمہیں دے گا, لیکن اونچی آواز سے بات نہیں کرنا. ماں باپ کی خدمت ہی سے آپ دیکھو بڑے بڑے اولیاء اللہ کو مقام و مرتبے ملے ہیں. فرما پہلے ماں باپ کو دیکھنا عبادت. دوسرا آپ نے فرما علماء کی خدمت کرنا عبادت. بولو نا سبحان اللہ. غریب نواز لکھ رہا ہے علماء اکرام میں سے اگر کسی نے عالم کی خدمت کی, 1 دن خدمت کی, اللہ اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. جو عالم دین کی 7 دن خدمت کی, اللہ اس کو 7000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اور فرما جو عالم کو دیکھ کر چڑے, ارے مفتی صاحب ہے, یہ مولانا صاحب ہے, چھوڑو یار, جب دیکھو جو حلال کی بات کرتے, حرام کی بات کرتے, چھوڑو ان کو دیکھ کر چھوڑو. روڈیوں کو دیکھ کے تو سلام کریں گے, لیڈروں کو دیکھ کے سلام کریں گے بھائی, لیکن مسجد کا امام
سنی عاشق رسول جو جا رہا اس کو دیکھ کے منڈی پھیلا رہے, عزت نہیں ہے. خیر تمہاری عزت دینے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. لہٰذا اب دیکھیں غریب نواز فرماتے جو علماء کی عزت نہیں کرتا جب مرے گا تو اس کے قبر سے چہرہ پھرا دیا جائے گا, قبلے سے چہرہ پھرا دیا جائے گا. فرمایا علماء کو دیکھنا عبادت, ان کی صحبت میں رہنا عبادت, اور ان کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے. دوسرا اور تیسرا فرمایا قرآن کو دیکھنا عبادت, قرآن کو چھونا عبادت, قرآن کو پڑھنا عبادت. یہاں تک کہ غریب نواز فرمایا ایک شخص بڑا خطرناک گنہگار تھا, لیکن جب مرا تو لوگوں نے اس کو جنت میں دیکھا. کہا تو جنت میں گیا, کہا تیرے تو بڑے بڑے گناہ تھے. کہا نہیں, میں جنت میں جانے کی وجہ صرف قرآن کا ادب تھا. قرآن کو جب بھی دیکھتا تو میں ادب میں کھڑے ہو جاتا تھا, عزت کرتا تھا. لہٰذا اس ادب کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے. کہا قرآن کو دیکھنا عبادت. اور فرمایا چوتھی کعبے کو دیکھنا عبادت. غریب نواز کہہ رہے ہیں کعبے کو دیکھنا عبادت. اور پانچویں پیر کی خدمت بھی عبادت. بولنا سبحان اللہ. یہ غریب نواز نے لکھا ہے اپنے ملفوظات انیس الارواح پڑھ کر دیکھے. اور مفتی انوار اللہ اندوری کی آپ مرشد اعظم برحق کی آپ کتاب پڑھ کر دیکھے. کہا پیر کی خدمت کرنا عبادت, اور ایسی عبادت غریب نواز فرماتے ہیں جو سچے دل سے, غریب نواز فرماتے ہیں جو سچے دل سے پیر کی خدمت کرے اور پیر کی خدمت میں رہے تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. پھر آگے غریب نواز فرماتے ہیں جس کو جو کچھ بھی روحانیت میں رقام مرتبہ ملتا ہے وہ پیر کی خدمت ہی کی بدولت ملتا ہے. یہ قول یار آپ فرماتے ہیں غریب نواز جس کے اندر 3 کوالٹی آ جائے خوبیاں وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. 3 خوبیاں جس کے اندر آ جائے وہ ولی بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ ولی بن جائے گا. فرما پہلی سورج جیسی شفقت پیدا کرو اپنے اندر. سورج جب نکلتا ہے نا تو گندگی پہ بھی روشنی دیتا ہے, سب پر روشنی دیتا ہے. سورج جیسی شفقت پیدا کرو اپنے اندر. دوسرا سمندر جیسی سخاوت پیدا کرو. کیا مثال دی غریب نواز سے, قربان جاؤ. سمندر جیسی سخاوت پیدا کر اپنے اندر. اور فرما تیسری زمین جیسی عاجزی اور انکساری پیدا کر. سورج جیسی شفقت, سمندر جیسی سخاوت اور زمین جیسی عاجزی انکساری جو اپنے اندر پیدا کرے گا اللہ اس کو اپنا ولی بنا لے گا. آپ دیکھ لیں 3 باتوں کو غور کر کر ولیوں میں کوالٹیاں ہوتے ہیں. کس کو ولی سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو قرآن حدیث کا پابند ہو, شریعت کا پابند ہو. کافی دیر سے ہم نے الحمدللہ تقریر سنی, یہ غریب نواز کی سیرت پاک سنی. غریب نواز کی ظاہری زندگی میں 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا, 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا اور اپنے ایمان عقیدے کو مضبوط کیا. آج ہم الحمدللہ جشن غریب نواز بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ایمان, آپ کا عقیدہ مضبوط کرے. وقت ختم ہو گیا ہے. ذکر انشاءاللہ اب نہیں کریں گے, ہم سیدھا آزاد دیں گے. نماز ظہر ادا ہوگی, اس کے بعد کھانے کا انتظام ہے. جو لوگ آئے ہیں کھانا کھائیں. یہ چھٹی شریف غریب نواز کی نام کی برکت کا کھانا ہے. اللہ اس میں برکتیں ڈالتا ہے. ضرور کھانا کھاتے ہوئے جائیں نماز ظہر کے بعد. یہ ساری باتیں جو ہے وہ یاد رکھیں. آتے سورہ فاتحہ ہم نے اعلان کیا تھا پڑھنے کے لیے. 13 اور ملا اس میں, 6,03,000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے گئے. اور ایک قرآن مجید بھی پڑھے گئے اور 2.5 لاکھ مرتبہ استغفر اللہ بھی پڑھا گیا ہے. جن لوگوں نے پڑھا ہے سب جنے مل کر اعلان ہوا تھا 8 دن تک پڑھو, تو سب کا یہ ثواب پڑھنے کا ہم غریب نواز کی بارگاہ میں تحفتاً بھیجتے ہیں. اللہ قبول فرما اور غریب نواز کے صدقے میں ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا کر, مشکلوں کو دور فرما. اے اللہ ان کی تمام مصیبتوں پریشانیوں کو ختم فرما, ان کے کاروباروں میں ترقی عطا فرما, ان کو صحت و شفا عطا فرما. آنے والا اتوار انشاءاللہ جشن مولائے کائنات منانا ہے اور اس کے لیے آپ کو کلمہ طیبہ 8 دن تک روزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے. کلمہ طیبہ کا ورد کریں 8 دن تک, جتنے بار روز پڑھ رہے ہیں آپ 8ویں دن آ کر لکھا دیجیے. انشاءاللہ یہ سارا کلمہ طیبہ کا ثواب مولائے کائنات کی بارگاہ میں پہنچایا جائے گا. یہ 8 دن میں ہم نے 6,01,03,000 مرتبہ جو سورہ فاتحہ پڑھا. جنہوں نے اس میں اسلامی بہنیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھوں نے بھی, سب مل کر پڑھا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں غریب نواز کے صدقے میں سب کی فاتحہ پڑھنے کو قبول فرما اور غریب نواز کے صدقے میں ان کی مشکلوں کو دور فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.